تاریخ گوئی ایک بہت قدیم فن ہے، اتنا قدیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کو یہ بات کہی مدینہ منورہ میں کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، آپ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہود کے بڑے بڑے علماء موجود تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس دین پر کیا ایمان لائیں جس کی عمر ہی کل 71 سال ہے۔ تو ابھی انہوں نے 71 سال کیسے نکالا؟ کیونکہ حروف جو ہیں پوری عربی کا مدار 28 حروف ہیں، یعنی الف سے لے کر یا تک یہ حروف 28 حروف یہ کہلاتے ہیں حروف ہجا، اور عربی میں جو گنتی ہے وہ 1000 تک ہے، 1000 تک گنتی گنی جاتی ہے۔ آپ نے پڑھ لیا الف، الف یعنی 100، 100 کے لیے 100 کا لفظ بولا جاتا ہے، اور 1000 کے لیے الف، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں، اسی کو ضرب دے لو، 100 آلاف، 10 آلاف وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو 28 حروف ہیں ان کے اعداد ہیں، ہر حرف کا ایک عدد ہے۔ وہ اعداد کے لیے علماء نے کچھ الفاظ بنا دیے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیں کہیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ مثلا ابجد پہلا لفظ لکھیں، ابجد، الف بے جیم دال، ابجد۔ اس کے بعد ہے ہوز، ہے چھوٹی ہے، ہوز۔ اس کے بعد ہے حطی، ہا تا، ہا بڑی ہے حلوے والی، تا یا حطی۔ اس کے بعد ہے کلیمن، کاف لام میم نون۔ اس کے بعد ہے سعفص، سین عین فا صاد۔ اس کے بعد ہے قرشت، قاف را شین تا۔ اس کے بعد ہے سخز، سا خا لال۔ اس کے بعد ہے زوزغ، یعنی زواد، زا زوئے جس کو کہتے ہیں، اور غین۔ اب ایک ترتیب سمجھ لیں، گنتی میں ایک کہلاتا ہے اکائی، یعنی منفرد حرف، گنتی اکائی۔ مثلا 1 سے 9 تک یہ اکائی ہے، 1 سے لے کے 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ جو حرف ہیں یہ اکائی کہلاتے ہیں 9 تک، یعنی یہ منفرد ہیں الگ الگ ان کا۔ اس کے بعد آتی ہے دہائی۔ دہائی کا مطلب کیا ہے؟ 10 20 30 40 50 60 70 80 90، یہ ہے دہائی۔ اس کے بعد آتا ہے سینکڑا، سمجھے؟ اس کے بعد آتا ہے سینکڑا۔ سینکڑا کس کو کہتے ہیں؟ 100 200 300 400 500 600 700 800 900، یہاں 100 ختم، اب آیا ہزارہ، یعنی 1000 2000 3000 4000، تو معلوم گنتی 1000 تک ہے، بس قصہ ختم۔ اب یہ اس 1000 میں کیسے پوری ہوگی آپ غور کریں تو بڑی آسان ہے۔ یہ ایسا فن ہے، طلبہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، یہ صرف آپ کے دماغ کو تیز کرنے کے لیے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والد گرامی حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات کیا معنی ہے؟ یعنی اس کے اندر ایسی صلاحیتیں کوٹ کوٹ کے بھر دی ہیں کہ جس پر یہ جتنی محنت کرے گا ویسا بن جائے گا۔ مثلا اگر آپ محنت کریں پڑھنے میں تو آپ کا دماغ چلے گا، اگر آپ محنت کریں وزن اٹھانے میں تو آپ کا جسم مضبوط ہوگا۔ اب آپ دیکھیں ایک مزدور ہوتا ہے، وہ مزدور جو ہے 50 بوری 100 بوری اٹھا کے ٹرک پہ لوڈ کر دیتا ہے،
اور ٹھکا ٹھک اٹھا کے یہاں لے جا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، لے جا رہا ہے، اور آپ سے اگر کہا جائے تو 2.5 کلو کے 2 توڑے اٹھا کے ادھر سے رکھیں گے آپ کی کمر میں، چپ پڑ جائے گا، حالانکہ آپ اس سے بہترین کھانا کھاتے ہیں، بہترین رہائش ہے۔ وہ بیچارہ روٹی میں پیاز رکھ کے کھا لیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے عادت ڈالی ہے، اس نے اپنے جسم کو عادت ڈالی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلوان ہوتے ہیں، وہ جس کو باڈی بلڈر کہتے ہیں، وہ ویٹ اٹھاتے ہیں تو کتنا 2 من، 4 من، 10 من، 50 من تک اٹھا لیتے۔ آپ اور میں 10 من کیا 1 من بھی نہیں اٹھا سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے اس کی پریکٹس کی ہے۔ تو طلباء کو یہ فن سکھایا جاتا تھا کیونکہ اس میں دماغ کی پریکٹس ہوتی ہے، کیونکہ آپ سوچتے ہیں نا آپ نے کوئی عادت نکالنا ہے، میں ابھی نکالنے کا طریقہ بتا دوں گا آپ کیسے نکالنا ہے، تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے، کبھی ایک عدد بڑھ گیا، کبھی ایک عدد کم ہو گیا، کبھی ایک عدد بڑھ گیا، کبھی ایک عدد کم ہو گیا، تو آپ نئے نئے لفظ سوچیں گے مترادف، اسے کیا ہوگا؟ دماغ چلے گا۔ یہ جو درس نظامی ہے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ ایسا درس نظامی ہے اگر اس کو صحیح طرح یعنی توجہ سے طالب علم پڑھ لینا، دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے، ہر کام۔ یعنی صرف پڑھانے کی بات نہیں ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا ملا عام باشد کے چپ نہ شور، کیا مطلب ہے؟ جو مرضی اسے کھڑا کر دو، بزنس میں کھڑا کرو، بہترین کاروبار کرے گا، سمجھے؟ تقریر کرنے کھڑا کرو، بہترین تقریر کرے گا، تحریر پہ لاؤ، بہترین تحریر لائے گا، تلاوت میں لگاؤ، بہترین تلاوت کرے گا، محنت مزدوری کراؤ، جہاد میں بھیج دو، میدان میں بہترین جنگ لڑے گا۔ معلوم ہے یہ اس فن کا خاصہ ہے۔ کیوں تربیت ایسے کی جائے؟ ہمارے منطق پڑھائی جاتے ہیں۔ منطق کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ تاکہ آپ کا دماغ تیز ہو، چلے، صغرا، کبرا، اوسط، اس طرف دماغ سے لے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ مقامات حریری، اس کے اندر بڑی فحش حکایتیں ہیں، تو فحش شکایتیں مقصود نہیں ہیں۔ مقامات حریری کے اندر تو فحش ہے نا، ابو زید السروجی کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کو کوئی فحاشی نہیں سکھانی ہے۔ وہ کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ کہ اس میں لغات بہت ہیں۔ مطلب چنانچہ یہ استاد کا کمال ہوتا ہے کہ وہ پڑھاتے وقت لڑکے کا ذہن جو ہے اس بدماشی کی طرف نہ جانے دے۔ وہ حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اگر شیطان کی تصنیف نہ کے دو گے نا، ہم اس میں سے بھی رحمان کی باتیں سنا دیں گے۔ یہ تو استاد کی بات ہے کہ استاد کیسے پڑھاتا ہے اور آپ کو کس طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ استاد وہ توجہ جانے نہیں دیتا، وہ اسی میں گھما کر رکھتا ہے، یہ کیا سیرا ہے، یہ کیسے بنا، یہ کیا بنا، یہ لفظ اس میں زیادہ ہے، یہ کم ہے، یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پورے مقامات پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کو کوئی قصہ یاد ہے مقامات کا؟ کوئی ایک قصہ پورا؟ مجھے نہیں یاد۔ پڑھی تو سب نے، پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ وہ آپ کو مترادف الفاظ آ جائیں، آپ کو لغات معلوم ہو جائے، آپ کو طریقہ معلوم ہو جائے، پھر جب آپ قرآن کریم میں دیکھیں ان الفاظ کو اور حدیث میں دیکھیں، وہاں سے آپ معنی اخذ کریں۔ تو یہ اس فن کا بھی مقصد کیا تھا؟ کہ بچے کا ذہن چلے، تیز سوچنے پر چلے۔ کوئی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، کوئی کام ہو، جامع شفیع نیلا گنبد میں گئے، اب جناب علی وہاں ایک وہ پیر جی عبدالحمید تھے جو تعمیرات کے ناظم تھے۔ پیر جی عبدالحمید صاحب کھڑے ہوئے تھے، پرانا، آپ نے نیلا گنبد مسجد جامع شفیع پرانا دیکھا ہو، پرانی بلڈنگ ہے، وہیں دارالفتہ تھا۔ وہیں سے نکل کے ان کے ابا کی دکان پہ جا کے حضرت مفتی صاحب بیٹھا کرتے تھے۔ عصر کے وقت جب جاتے تھے اکثر وہاں پہ بھائی صغیر اور ان کے والد جو تھے، ان کے دادا، ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ تو وہ یوں دیکھ رہے، حضرت مفتی صاحب آئے، انہوں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ پیر جی عبدالحمید سے انہوں نے کہا یہ بلڈنگ میں پرنالے، وہ نالیاں آ رہی، لوہے کے پائپ لگے ہوئے تھے، کہ یہ جگہ جگہ سے ان میں زنگ لگ گئی ہے، سوراخ ہو گیا ہے، اور یہ مطلب لیک کرتے ہیں، تو اوپر سے لوگ پیشاب کرتے ہیں، کھانا کرتے ہیں، پانی اس میں آتا ہے، اس میں سے سوراخوں میں سے تھوڑی تھوڑی چھینٹیں نکلتی ہیں، نیچے سے طلباء اساتذہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کے کپڑوں میں گرتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں۔
اب یہ ہو رہا ہے مشورہ کہ یہ پائپ بدلے جائیں. اب یہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے, اس میں اتنے پائپ لگے ہوئے ہیں, اب یہ تو بہت مہنگا کام ہے اور پیسے تو ہیں نہیں, مجھے پیسے تو ہیں نہیں. تو یہ ہم سوچ رہے تھے کہ اس کا کیا کریں. تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا میں ایسی ترکیب بتا دوں کہ کام بھی ہو جائے, پیسے بھی بچ جائیں. کام بھی ہو جائے آپ کا اور پیسے بچ بھی جائیں. انہوں نے کہا بھائی ایسی کیا ترکیب ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا یہ وہ لوہے کے پرنالے لگے ہوتے تھے پہلے, آپ نے شاید کبھی دیکھے ہوں, لوہے کے پائپ ہوتے تھے لوہے کے. انہوں نے کہا یہ سارے پائپ اتروا لو اور ان کو لوہے کے بھاؤ بیچ لو. انہوں نے کہا پھر نئے پائپ کہاں سے آئیں گے. حضرت نے کہا یہ دیوار کے اندر وہ یوں بنی ہوئی ہوتی تھی, جس میں پائپ نا دیوار کے اندر یوں بنا ہوتا تھا اس طرح. تو حضرت نے کہا یہ نالی بن جائے گی نا, اس کے اندر پلاسٹر کرواؤ اور پرانے ٹین منگا لو, کنستر جس کو کہتے ہیں, پیپے وہ منگاؤ, وہ کاٹ کے اس کے اوپر چپکا دو. ابھی اندر نالی, اوپر سے وہ چپکا. اور اس میں بھی طریقہ بتایا کیسے چپکانا ہے. ایسے چپکاؤ کہ یہ جو نیچے والا ہے یہ یوں آئے, یوں نہ چپکانا. اب یہ نالی بن گئی, اس میں سے پانی آ جائے گا, اوپر سے ٹین لگا ہوگا, باہر بھی نہیں گرے گا. اور ظاہر بات ہے کہ لوہا مہنگا بکے گا اور ٹین ٹپر سستا ملے گا تو پیسے بچ جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ مولوی کا ذہن ایسے چلتا ہے. وہ کب چلے گا جب آپ اس ذہن کو چلائیں گے. ہم تو چلاتے ہی نہیں. ہم تو قرآن پاک پڑھتے ہیں, ترجمہ پڑھتے ہیں, ہم ذہن چلاتے ہی نہیں. ذہن جب آپ چلائیں گے چلے گا. میں پڑھاتا تھا ایک بڑی کلاس کو داؤد گروپ آف انڈسٹریز میں, بڑے بڑے لوگ, بڑی عمر کے لوگ. وہ میں نے قرآن پاک پڑھانا شروع کیا. میں نے کہا نورانی قاعدہ پڑھو. نورانی قاعدہ پڑھا. اب نورانی قاعدے میں آیا باول ٹپیش بو. تو ایک جنرل مینیجر تھے, اچھے بڑے آدمی, کہنے کہ مولوی صاحب یہ پیش الٹا کیوں ہوتا ہے. اب میں نے بھی سوچا کہ یار یہ پیش الٹا کیوں ہوتا ہے, اتنے عجیب سوال کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میرے ذہن میں ایک بات آ رہی. آپ کو پتا ہے حضرت تھانوی کے مواعظ پڑھا کرو. میرا تجربہ ہے, میں پچھلے 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور میں ان پر حواشی لکھ رہا ہوں. سن 1987 میں حضرت محتم صاحب کے حکم سے کام شروع کیا تھا. آج 2025 آ گیا اور 372 مواعظ کے اوپر میرے حواشی آ چکے ہیں. میرا تجربہ یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ پڑھنے سے آدمی کا ذہن تیز ہوتا ہے. یعنی علمی معلومات تو ملتی ہیں آپ کو, ذہن تیز ہوتا ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو مسکت جواب آ جاتے ہیں. یعنی آپ جواب دیں گے, اگلے کی بولتی بند. اور یہ جواب بھی میں نے جو ابھی میں آپ کو سناؤں گا کہاں سے نکالا, ایک وعظ سے. وعظ میں میں نے کچھ اور پڑھا تھا. تو حضرت نے تو کسی اور تناظر میں بیان کیا تھا کہ ایک صاحب کو کہ بھئی یہ ناک آپ کے منہ پہ لگی ہوئی ہے, گدی پہ کیوں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی اگر گدی پہ ہوتی بری لگتی. حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہارے اکیلے کی ہوتی تو بری لگتی, اگر ہم سب کی پیچھے ہوتی تو پھر کیا ہوتا. یہ مسئلہ میں نے پڑھا تھا. وہاں سے میں نے کیا استنباط کیا. اب میں نے کہا یہ بڑا آدمی ہے, بڑی عمر کا ہے اور ہے بھی پڑھا لکھا, لندن امریکہ پتہ نہیں کہاں ہوگا. اب اگر میں اس کو کہوں بے وقوفی کیا سوال کیا تھی تو یہ کہے گا مولوی کو جواب آیا ہے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا دراصل بات یہ ہے, اس بات کو سمجھنے کے لیے 2 علوم کی ضرورت ہے. ان کے مبادیات اگر آپ کو معلوم ہوگا تو آپ سمجھ سکیں. مثال کے طور پر اگر آپ سے کہا جائے کہ بھئی 10 آدمیوں کو 10-10 روپے دینے ہیں, تو اگر آپ کو ضرب کا قاعدہ آتا ہے 10-10 100, اور کہیں گے بھی 100 روپے چاہیے, لاؤ نکالو. اگر آپ کو ضرب کا قاعدہ نہیں آتا ہوگا تو آپ پکڑ کے 10-10 ہی گنتے رہیں گے. معلوم ہے اصول آپ کو آتے ہوں تو فٹافٹ ہو جائے گا. کہنے کہا ہاں, میں نے کسی آپ کو اتفاق ہے کہنے کہا. میں نے کہا دیکھیے اس کے لیے 2 اصول چاہیے. ایک رسم الخط,
الف با تا سا. یہ ایسے ہی نہیں ہے رسم. اب ہمارے یہاں مدرسوں میں تختی لکھوانا چھوڑ دی ہے. یہاں لکھی جاتی ہے؟ نہیں لکھی جاتی تختی. ہم نے تختی کیسے لکھی تھی؟ حضرت محتمین صاحب مولانا مشرف صاحب نے تختی لکھنا سکھایا، اور ہمیں تختی میں یہ بات سکھائی الف 3 قد کا ہوتا ہے. با یوں کر کے لگاتے ہیں نا تو یہ 9 قد کی ہوتی ہے یا 11 قد کی ہوتی ہے. جیم بناتے ہیں نا یہ اوپر کا سرا یہ 1.5 قد کا ہوتا ہے. یوں گول دائرہ بناتے ہیں نا یہ دائرہ یہ 3 قد کا ہوتا ہے. یہ بیچ میں سے یہاں فاصلہ 2.5 قد ہونا چاہیے. یہ نیچے سے آدھے میں جا کے 1.5 قد ہونا چاہیے. ہر چیز پیمائش سے. میں نے کہا یہ سمجھ لیں یہ رسم الخط ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے جمال القرآن میں کہ حروف مدہ کتنا کھینچے جاتے ہیں؟ پڑھی نا جمال القرآن؟ نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے؟ کتنا کھینچنا چاہیے حروف مدہ کو؟ پڑھی ہے. حضرت نے کہا کہ حروف مدہ 1 الف کے بقدر. کیا مطلب؟ ہم نے پڑھا نا ما مو می یہ 1 الف کے بقدر. کیا مطلب؟ اب 1 الف میں کیا بات ہے؟ حضرت تھانوی دیکھیں اشارہ ہے قط کی طرف. یہ آپ کی انگلی میں کتنے قط ہوتے ہیں؟ آپ نے کیا کہا کھلی انگلی کو بند کرو بند انگلی تو انگلی سے کیوں کہا؟ انگلی کیوں دی حضرت نے؟ اس لیے دی کہ اس پہ غور کرو کہ الف ہوتا ہی 3 قط کا ہے. اس میں کتنے قط ہیں؟ 3. 1 2 3. معلوم ہوا اس کو آدھا کرو تو وہ ہوگا نصف الف. گویا زبر میں ہوا وہ نصف الف ہوا. یعنی الف میں جتنی آواز کھینچو گے زبر میں اس کی آدھی کھینچو گے. ٹھیک ہے؟ میں نے یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب زبر نصف الف ہوا اور معلوم ہوا الف میں جتنی آواز کھینچیں گے زبر میں اس کی آدھی کھینچیں گے. من اس کو مان پڑھیں تو غلط. من پڑھیں تو ٹھیک ہے. اگر مان پڑھیں تو کھڑا زبر ہو گیا. تو معلوم ہوا پھر ایک ہوتا ہے زبر لیکن وہ اصل میں بقدر 1 الف ہی کے کھینچا جاتا ہے لہٰذا اس کو الف کی شکل میں لکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کھڑا زبر. ہوتا نہیں کھڑا زبر کیا مطلب ہے؟ با کھڑا زبر با کھڑی زیر بی. اب آ گیا با الٹا پیش بو. میں نے کہا وہ کھڑی زیر لگا دی معلوم ہے وہ 2 الف کے 1 الف کے بقدر کھینچا جائے گا. ہے تو زبر لیکن 1 الف کے بقدر کھینچا جائے گا. اب اگر پیش جو ہے اس کے اوپر اس کو کیا کریں گے؟ تو اگر 2 پیش ڈال دیں تو تنوین سے متشابہ ہو جائے گا. لہذا سیدھا پیش بنایا اور اس کا الٹا پیش بنایا. تو اس لیے یوں کہا گیا کہ با الٹا پیش بو یعنی کیا مطلب زبر ایسا کہ جو جناب علی 1 الف کے بقدر کھینچا جائے گا. یہ پیش ایسا ہے. میں نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے ناک تمہاری گدی. میں نے پھر اب کہا میں نے کہا یہ ناک اگر تمہارے پیچھے لگی ہوتی تو کیسی لگتی؟ کہنے کہ بری لگتی. میں نے کہا اگر ہم سب کے ہوتی پھر کیسی لگتی؟ کہنے کہ نہیں پھر تو بری نہیں لگتی عادت ہوتی وہی دیکھنے کی. میں نے کہا بس اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اول وضع کے اوپر کلام نہیں ہو سکتا. یہ ہے جواب. اول وضع پہ کلام نہیں ہو سکتا. کل آپ یہ کہیں کہ الف لمبا کیوں ہے، یہ جیم گول کیوں ہے، یہ با لمبی کیوں ہے؟ بھائی اس پہ کلام نہیں ہو سکتا. یہ اے ایسے کیوں لکھا جاتا ہے، یہ بی ایسے کیوں لکھا جاتا ہے، یہ سی ایسے کیوں؟ یہ اول وضع اس پہ کلام نہیں ہوتا. یہ ذہن بڑھتا ہے اس سے. اور چنانچہ پہلے زمانے میں یعنی اب سے 50-60 سال پہلے سارے مدرسے کے سارے طلباء یہ فن جانتے تھے. سارے علماء یہ فن جانتے تھے. لوگوں کے گھر میں عادت تھی، معمول تھا، بچوں کو سکھایا جاتا تھا. میرے پھوپھی داد بھائی تھے اورنگزیب حامد انتقال ہو گیا ان کا. ان کے جو والد تھے میرے پھوپھا اورنگزیب صاحب کا ایک بیٹا تھا مرغوب طاہر. آج کل تو پروفیسر ہے وہ کیا نام پروفیسر سے بھی ریٹائر ہو گیا بڈھا ہو رہا ہے. تو وہ چھوٹا تھا تو تربیت کیسے ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے اس کا یہ کتاب اٹھا کوئی بھی ہو کوئی رسالہ کوئی اخبار پڑھ کے سنا مجھے. اب وہ پڑھ کے سنا رہا ہے. اب پڑھ کے سناتے سناتے کسی لفظ کو پوچھے اس کا مطلب کیا ہے. اب اس کو نہیں آیا تو بتا دیا. اب ایک دن اس سے کہا کہ وہ اس نے یوں کھولی تھی کتاب پڑھ رہا تھا
تو انہوں نے کہا پانی لاؤ، اور پانی لینے تو اس نے ورقہ یوں موڑنے لگا، ورقہ موڑنے لگا. انہوں نے کہا نہیں، کتاب ورقہ نہیں موڑتے، کتاب خراب ہو جاتی. اچھا پھر یہ کیسے، مطلب میں پانی لے جاؤں گا تو بند کر دوں گا کتاب؟ کچھ لوگوں نے نہیں کتاب بند کر دو. اچھا یہ دیکھو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، صفحہ کیا ہے؟ وہ جو صفحہ ہے 104. اچھا 104. انہوں نے کہا تمہیں حروف تہجی آتے؟ اب اس کو سکھایا، ابجد ہوز حتی کلیمن صافز قرشت. اب ان کی عادت بتائے. عادت کیا بتائے؟ الف کا ہے، آپ دیکھ لو، لکھ لو اپنے پاس، یہ کام لکھنے کی ہے. پہلے اکائی بتایا تھا نا، اکائی چلے گی. تو الف با جیم دال، یہ 4 حرف ہے نا، تو اسی ترتیب سے عدد آ جائیں گے، 1 2 3 4. تو اس کے بعد ہوز لکھوایا تھا، تو ہے واو زے، ٹھیک ہے نا. تو 4 کے بعد کون سا لفظ آئے گا؟ 5. تو ہا کا 5، واو کے 6، زے کے 7. اتنا آسان ہے یاد کرنا. پھر آگے آیا حتی، تو ہے طا یا، تو حتی میں ہا کے 8، تو کے 9، اور آگے اکائیاں ختم. اب چلیں گی دہائیاں. تو یا کے 10، یا کے 10. کلیمن میں کاف کے 20، لام کے 30، میم کے 40، نون کے 50. پھر آیا صافس، تو سین کے 60، عین کے 70، فا کے 80، صاد کے 90. ٹھیک ہو گیا. اب دائیاں بھی ختم ہو گئی. اب چلے گا قرشت، تو اب چڑھیں گے سینکڑے، قاف کے 100، رے کے 200، شین کے 300، تے کے 400. پھر آیا سخذ یعنی سے، تو سے کے 500، خے کے 600، زال کے 700. پھر آیا زغزغ یعنی زواد کے 800، زوئے کے 900، غین کے 1000. کوئی یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ سبق ہو گیا پورا. اور نے کہا یہ پتہ لگ گیا حرف کہ ہاں، عدد معلوم ہو گئے؟ ہاں. انہوں نے کہا اچھا دیکھو یہ صفحہ ہے 104، تو اس کے لیے کوئی لفظ بناؤ. 100 کا کتنا ہے؟ انہوں نے کہا جی 100 کے ہے قاف، اور 4 کے لیے کیا آیا؟ ابجد میں دال. تو انہیں کیا لفظ بن گیا؟ قد. انہوں نے کہا بس یہ یاد رکھ، جا پانی لے گیا. واپس آئے گا نا تو قد نکال لینا. اب تم کتابیں پڑھتے ہو، تم نے شرح وقائع بھی پڑھی ہوگی، ہدایہ بھی پڑھی ہوگی، اور بھی کتابیں پڑھی ہوں گی. حواشی پتہ نہیں کبھی دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو، حاشیہ لکھا ہوتا ہے. کئی جگہ تمہاری نظر سے گزرا ہوگا، حاشیے میں لکھا ہوا 12. 12 کیا مطلب ہے کہ 8، دال کے 4. یہ عدد جو ہے یہ دلالت کر رہا ہے عبارت پر. خط لکھتے تھے لوگ، لکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو وقت، حدیث میں آتا ہے. تو لیکن بسم اللہ تو قرآن کی آیت ہے، اگر آپ نے اس کو نیچے پھینکا تو بے ادبی ہے. اگر بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو ان تمام باتوں سے بچنے کے لیے انہوں نے بسم اللہ کے عدد نکال لیے کہ بسم اللہ کے عدد کتنے؟ 786. تو سر کے اوپر لکھ دیتے ہیں 786. کیا مطلب ہے؟ تمہیں پتہ لگ جائے میں نے جب خط لکھا تو میں نے بسم اللہ پڑھی ہے، تم جب پڑھنے لگو تم بھی پڑھ لینا. یہ 786. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجلس تھی، تقریب تھی گھر کی. تو یہی اورنگزیب صاحب جن کے باپ کا میں نے قصہ سنایا، وہ تو چھوٹے تھے، گرمی کا زمانہ تھا. ایک صاحب نے کہا ارے بھائی میاں اورنگزیب پانی پلانا. وہ گئے پانی لیا. اچھا گرمی میں ہوتا ہی ہے، ایک نے پیا دوسرے کو پیاس لگ گئی، انہوں نے پیا، دوسرا آیا، اس نے کہا ارے بیٹا ذرا مجھے بھی پلانا، اور وہ ان کے لیے پانی لیا. اب جب انہیں تیسرے رہ گئے تھے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا اب یہ بھی مانگیں گے پانی. تو بجائے اس کے کہ یہ مجھے کہیں کہ پانی پلاؤں، میں ہی پوچھ لیتا ہوں. تو ان کے ماموں لگتے ہیں، انہوں نے کہا مامیاں آپ کے لیے پانی لاؤں؟ تو حضرت نے کیا کہا؟ ہاں لے آؤ، 10 قدم پیچھے ہٹ کے. اب وہ پریشان کہ یا اللہ پانی لے آؤ 10 قدم پیچھے ہٹ کے، کیا مانا؟ وہ اندر گئے، انہوں نے اپنی ممانی سے پوچھا کہ وہ میں نے مامیاں سے پوچھا، سب پانی پی رہے تھے، میں نے کہا میں آپ کے لیے پانی لاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں لے آؤ 10 قدم پیچھے ہٹ کے. کیا مطلب اس کا؟ انہوں نے کہا پانی نہیں مانگ رہے، پھر کیا مانگ رہے؟
کہنے کہ پانی میں سے یا کے عدد ہیں 10، خطی میں 10 تھی نا یا، ان کا یا گرا دو تو کتنے باقی، کیا باقی بچا؟ 5. وہ کہہ رہے ہیں 5 لاؤ. 10 قدم گرا دیے، 10 گرا. تو پہلے لوگ اس طرح مطلب اس فن کو اس طرح استعمال کرتے تھے، عام بول چال میں، عام گفتگو میں. ابھی کسی لڑکے کو کہہ دو 10 قدم پیچھے ہٹ کے، اس کے ابا کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، اسے کیا سمجھ میں آیا؟ یہ عورت کے گھر میں عورت کا یہ مقام دماغ. اس نے کہا کہ وہ پانی نہیں مانگ رہے، وہ کہہ رہے 5 لاؤ، 5. تو یا کی عدد گرا دو تو 5 باقی بچا. تو عادات سے، چنانچہ پہلے زمانے میں رواج تھا، ہر بچہ جو پیدا ہوتا اس کا نام رکھا جاتا تھا، تاریخی نام، اس کو تاریخی نام کہتے ہیں لوگ. عام آج کل کسی کو نا تاریخی نام، وہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی اس کے اندر جو ہے وہ ہندسوں کا عدد نکالا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے. وہ کوئی برکت نہیں، خالی حرکت اس لیے ہوتی تھی کہ پتہ نہیں یہ بچہ جو بیٹھا ہوا ہے ہمارے سامنے آج طالب علم ہے، کل کوئی شیخ الحدیث بن جائے یا علامہ بن جائے، اس کے ساتھی مرمرا جائیں، ادھر ادھر بکھر جائیں، پھر کوئی اس کی سوانے لکھنے لگے، اس کا سن پیدائش ہی نہیں پتہ لگے. اس لیے تاریخی نام رکھا جاتا ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہر میں نے سوانے لکھے، حضرت تو انتقال ہو چکا تھا، میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا، نانی کا بھی انتقال ہو گیا، گھر میں کوئی بڑا نہیں. کس سے پوچھیں حضرت کا نام؟ حضرت کا سن پیدائش کہاں سے پتہ کریں؟ حضرت کے اوپر کوئی مضمون ایسا نہیں لکھا ہوا کہ جس میں سے وہ تلاش کر لیں. حضرت کا نام تھا غریب علی، اس کے عدد نکالے 1322 سن پیدائش آ گیا. پہلے سب بزرگوں کے نام ہوتے تھے، چنانچہ میں نے کچھ نام لکھے، مثلا حاجی امداد اللہ، نام آپ نے سنا ہوگا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ. ان کا نام تھا ظفر احمد. آپ ظفر احمد کے عدد نکال لیں، 1230 ہوں گے. زوئے کے 900، فے کے 2، 9 2 11، اور رے کے 200، 9 2 11، فے کے 80، اور احمد کے 53، تو یہ 1280 بن جائے. اچھا، اس کے گنتی کرنے کی بھی آسان ترکیب بتا دیتا ہوں. مثلا مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کیا نام اس کا تاریخ نام تھا، وہ کیا تھا؟ چراغ محمد. بڑا بامانہ لفظ ہے چراغ محمد، یعنی محمد کا چراغ ہے جو روشنی پھیلا رہا ہے. کیسا خوبصورت نام رکھا ہے چراغ محمد. عدد نکالیں گے کتنے بنیں گے؟ 1296. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی نام کیا تھا؟ خورشید حسن. عدد نکالیں کیا بنیں گے؟ 1297. مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی کا نام کیا تھا؟ غریب علی. عدد نکالیں گے کیا بنے گا؟ 1322. تو پہلے بچوں کے نام رکھ دیتے تھے. بڑا ہو گیا مولانا قاسم نانوتوی، آپ نکالنا چاہیں ٹھک کر کے ابھی نکالیے خورشید حسن، اور جی فلانے سے پیدا ہوا. پھر لوگ کتاب لکھتے تھے تو کتاب کا تاریخی نام رکھ دیتے تھے. مثلا مظاہر حق کتاب ہے نا، مظاہر حق پڑھی جی، دیکھی ہوگی مظاہر حق آپ نے. تو مظاہر حق جو ہے یہ اس کا تاریخی نام ہے. اگر آپ مظاہر حق کے عدد نکالیں گے تو اس کا سنت بن جائے گا، تصنیف. وہ ہے کتنا؟ 1254. علم الصیغہ سب بچے پڑھتے ہیں. علم الصیغہ یہ اصل میں علم الصیغہ اس کا تاریخی نام ہے. علم الصیغہ یہ 1276 میں لکھی گئی تھی، 1276 ہجری میں، اب سے 300 سال پہلے. آثار رحمت کتاب ہے، اس کا نام ہے 1350. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی. مجھے حضرت محتمم صاحب نے ایک یعنی 3-4 صفحے تھے، یعنی 2 ورقے انہوں نے مجھے دیا. انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں بہت باریک لکھتے تھے حضرت مفتی صاحب. انہوں نے کہا یہ دیکھو کیا ہے. میں نے پڑھا، وہ باریک تھا، بہت پڑھا. خیر اس کو میں نے نقل کیا، عربی میں تھا. تو اب نقل کرنے کے بعد میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے یہ کوئی بلاغت پہ ہے کوئی، اور خلاصہ ہے کسی کتاب. لیکن کس کتاب کا ہے اب یہ نہیں پتہ لگ رہا. خیر محتمم صاحب نے مجھ سے کہا نہیں دیکھو تلاش کرو. خیر میں دیکھتا رہا. وہ میں نے سوچا پہلے آیا دروس البلاغہ کا ہوگا،
پھر میں نے کہا نہیں حضرت کے زمانے، یہ تو بات کی ہے پہلے. تو میں نے جناب علی مجھے خیال ہوا کہ مختصر المعانی کا خلاصہ ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیے مختصر المعانی اتنی مشکل کتاب ہے اور کتنی بڑی ہے. حضرت نے اس کا خلاصہ کتنے لفظوں میں لکھا، کتنے اس میں لکھا؟ صرف 4 صفحے میں، صرف 4 صفحے میں. اور حضرت نے اس کا نام کیا رکھا؟ دروس البلاغہ، نہیں مدراس البلاغہ. اس کا نام رکھا حضرت نے مدراس البلاغہ. اور میں نے جب مدراس البلاغہ کے عدد نکالے تو وہ کتنے بنے؟ وہ مدراس البلاغہ 1374. یہ اس کا سن تعلیم ہے. تو مجھے سمجھ آ گئی اور میں نے نکالی مختصر المعانی اور دیکھی اور اس کو پڑھا. اس کے میں نے کہا ہو، یہ تو حضرت نے پوری مختصر المعانی 4 صفحے میں لکھ دیا. آج اگر آپ اس مدراس البلاغہ کو پڑھ کے مختصر المعانی پڑھیں نا، آپ کو یوں سمجھ میں آئے گی، یوں صرف 4 صفحے. حضرت نے اس کا نام باقاعدہ لکھ دیا مدراس البلاغہ 1374. میں نے جب اس کی پھر میں نے وہ کر دیا، محترم صاحب نے کہا یار اس کو نا تھوڑا سہل کرو، اس کا ترجمہ کرو، یہ عربی میں ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کرو، لیکن ترجمہ لفظی ترجمہ نہ ہو، کوئی ایسا ترجمہ ہو کہ اس میں ترجمہ بھی آ جائے اور تفہیم بھی آ جائے. تو میں نے اس کا ترجمہ کر دیا. وہ 4 صفحے جو تھے اس کے 125 صفحے بن گئے، سمجھے؟ 125 صفحے. تو میں نے اس کا نام رکھ دیا مدراس البلاغہ الجدیدہ. لفظ الجدیدہ کا اضافہ کیا تو وہ کتنا ہو گیا؟ 1431. 1431 میں نے اس کا ترجمہ کیا. تو کتابوں کے نام اس طرح لکھے جاتے ہیں. مظاہر العلوم مدرسہ مشہور ہے، مولوی صاحب مظاہر العلوم کے ہی پڑھے ہوئے ہیں. تو مظاہر العلوم کیا ہے؟ مظاہر العلوم یہ اس کا تاریخی نام ہے. آپ اگر معلوم کرتے ہیں مظاہر العلوم کب اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو 1292 میں رکھا گیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو لوگ اس طرح جملے نکالتے تھے. ایک جنازہ جا رہا ہے، ایک بندے نے کہہ دیا اس جنازہ دیکھ کے مٹی خراب، مٹی خراب 1253. کوئی عالم سے انہوں نے کہا دیکھو ایسے نہیں کہتے، اس کو بدلو، یوں کہو ماتا بھی خائی، اس کے بھی عدد ہوئی. ماتا یہ فن ایسا تھا. مثلا جگر مراد آبادی، جگر کے بچے کا انتقال ہو گیا تو بچے کا انتقال ہوا تو اس کی تاریخ وفات نکالی داغ جگر. داغ جگر نام تھا نا اپنا، تو داغ تو آپ جانتے ہیں کہ مجھے ایک داغ لگ گیا، ایک بچہ مر گیا، اگلے سال دوسرا مر گیا، تو کیا تاریخ نکالی؟ داغ دیگر. جیم کے 3 ابجد پڑھا نا، ڈال کے 4، تو 1 سال کا فرق ہوا تو داغ دیگر. یہ ہے اس فن کا کمال کہ آپ کو لفظوں کے اندر غور کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے. میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا، امجد تھانوی. میں نے ان کی تاریخ نکال دی، امجد غریق رحمت. اور ویسے سوچو پتہ نہیں کب انتقال ہوا، کیا ڈھونڈتے رہو. امجد غریق رحمت عدد نکالو گے تو 2006. مولانا ادریس صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کا انتقال ہوا. مولانا محمد احمد صاحب جو ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا یار ہماری امی کا انتقال ہوا، تم بڑی تاریخ نکال دو، امی کا ہی کوئی تاریخ نکال دو. میں نے ان کی کیا تاریخ نکال دی؟ امی غریق رحمت. امی غریق رحمت. اچھا چلو نکال لیں گے ابھی انشاءاللہ کسی وقت. سمجھے؟ حضرت جی کے انتقال کی بھی تاریخ نکالی. ہاں میں نے اتنی، مجھے یاد نہیں میں نے کتنی تاریخیں نکالی، سینکڑوں تاریخیں نکالی. اچھا اب اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ایک دفعہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی کا، مزے کی بات ہے یاد آ گئی، ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی کا انتقال ہوا. اب مولانا شاہد صاحب میرے چچا بھائی تھے، ان کو انتقال ہو گیا، ان کے بیچاروں کا اللہ مغفرت فرمائے. وہ آئے ہوئے تھے، بڑے بے تکلفی تھے ہمارے، ہم گھر میں رہتے. حضرت کی اطلاع آئی، وہ مجھے کہنے کہ یار تاریخ نکالو حضرت کی. اب رات کو ہم دونوں بیٹھے بات کرتے رہے، کوشش کرتے رہے. میں نے نا کوئی حضرت کی کوئی 10-12 تاریخیں نکال دی، جملے بنا دی، خوبصورت جملے چھپے ہوئے ہیں، اس میں بھی ہیں موجود. میں نے وہ تاریخ نکالی. اب وہ نکال کے میں نے صبح حضرت والی صاحب کو پیش کی. میں نے کہی میں نے رات کو ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہوا.
اور یوں دیکھیں سب غلط ہے. میں کہا سب غلط, میں بڑا حیران. اچھا حضرت کی عادت تھی تو حضرت مولوی کو پتا ہے کہ وہ تو بڑے چٹکلن بات کرتے تھے. انہوں نے یوں دیکھا سب غلط. اب میں آیا, میں نے اس کو اٹھایا, میں گنتی کر رہا ہوں 1 2 3 4 وہ صحیح, 3 4 یہ بھی صحیح, یہ بھی صحیح. میں نے کہا یار ابا جی کہہ رہے ہیں سب غلط ہے, یہ تو سب عدد صحیح, غلط کہاں ہے؟ شاید تم گنو, شاید میرے جمع میں فرق ہو رہا ہو. وہ شاید نے گنا سب صحیح, سب غلط. وہ کہہ رہے ہیں سب غلط اور ہیں سب صحیح. اور انہوں نے صرف یوں دیکھا, کوئی یہ نہیں کہ حساب کتاب لمبا چوڑا کیا, یوں دیکھا کہ لگے سب غلط. یار کیا اب جناب ہم دونوں دو میں نے کہا یار ایسے تو مجھ سب سے جا کے پوچھو کہ بھائی کیا غلطی ہے, وہ ٹھیک ہو تو صحیح اس کو. وہ کہیں گے تم نے دیکھا کیا. اب وہ ہم لگے رہے 1 گھنٹہ, اس کی ایک ایک لفظ الگ الگ لکھا, عبد الحی عین با دال, پھر گنتی کی پورے. پھر میں حضرت کے پاس چلا گیا, 2 گھنٹے دماغ کھانا تھا. انہوں نے بھی دیکھا کہ دونوں نے اتنا دماغ لگایا, ان کو سمجھ نہیں آئی. تو میں نے کہا جی آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہے, تو مجھے تو اس میں کوئی غلطی نظر نہیں. حضرت نے کہا تمہیں اصل میں اصول نہیں پتا. اور اگر تم نے لکھا انتقال کر گئے, انتقال فرما گئے, جنت میں چلے گئے, ٹھیک ہے. میں نے کہا جی. کہنے کہ گاف کے عدد کتنے ہوتے ہیں 20, یہ بھی سمجھ لو. ساتھ ہی لکھتے رہنا, کہیں بھول جاؤ گے, پھر ایسے نہیں یاد رہنے. یہ جو حروف عربی کے اندر جو ہیں ان کے مترادف حروف جو اردو میں آ رہے ہیں, جو عدد اس کا ہے وہ عدد اس کا ہے. مثلا بے ہے نا, تو بے عربی کا لفظ ہے, اس کو با کہتے ہیں, لیکن اردو میں اس کے ساتھ کیا آتا ہے تا. تو 2 ہیں بے کے, تو پے کے بھی 2. لیکن تے ہے, یہ عربی کا لفظ ہے, اس کے بعد آتا ہے کیا ٹے. تو تے کے کتنے ہیں 400. پراشت تھا نا, تو ٹے کے بھی کتنے ہیں 400. دال, دال کے عدد ہیں 4, تو اس کے بعد آتی ہے ڈال, تو ڈال کے کتنے ہوں گے 4. را اس کے ہیں 200, را کے 200 ہیں, تو را کے بعد آتی ہے کیا رے, اس کے بھی 200. زے کے کتنے تھے 7, حوض, ٹھیک ہے نا. تو زے کے بعد کیا آتی ہے جے, تو اس کے کتنے 7. سمجھ میں آئی. جیم, جیم کے عدد تھے 3, اس کے بعد کیا آتے ہیں چے, تو اس کے عدد کتنے 3. یعنی ہر عدد کے ساتھ جو اردو کا عدد ہے. مثلا اب کاف ہے, کاف کے کتنے 20, تو کاف کے بعد کیا آتا ہے گاف. گاف تو عربی میں ہوتا ہی نہیں ہے, اگرچہ اب آج کل وہ بولتے ہیں گدم گدم, قدم کو گدم کہتے ہیں, لیکن وہاں گاف ہوتا نہیں ہے. لیکن گاف کے عدد کتنے 20. اچھا اس کے بعد یا ہے. یہ جو حمزہ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا حمزہ, حمزہ وہ ایسے عین کا سر بنا ہوتا ہے, اس کا کوئی عدد نہیں ہوتا. مثلا سماعن, آپ کہیں سما, تو میم کے بعد الف, الف کا ایک عدد ہوگا, لیکن اس کے بعد جو حمزہ ہے اس کا کوئی عدد نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیں, یہ بڑے پتہ کی بات ہے. ہاں وہ حمزہ کبھی بشکل واو لکھا جاتا ہے, کبھی بشکل الف لکھا جاتا ہے, کبھی بشکل یا لکھا جاتا ہے. اگر بشکل الف ہوگا تو 1 ہوگا, بشکل واو ہوگا تو 6 ہوں گے, بشکل یا ہوگا تو 10 ہوں گے. اس کی مثال کیا ہے, جیسے باسن قرآن کریم میں آتا ہے نا, باسن, تو لکھا تو کیا ہے باسن, لیکن ہے وہ حمزہ. تو باسن آپ پڑھتے ہیں تو وہاں کتنے عدد گنیں گے 1, با کے 2, الف کے 1, سین کے 7, 63 ہو گئے. اور اگر وہ لکھا ہو مؤمنون, تو وہاں کتنے عدد کے, وہاں 1 ہی نہیں گنیں گے. مؤ میں بھی حمزہ ہے لیکن وہ بشکل واو ہے, تو وہاں 6 گنیں گے. نبی عبادی, وہاں بشکل یا لکھا ہوا ہے تو وہاں 10 ہوں گے, وہاں 6 نہیں ہوں گے. یہ غلطی لگتی ہے. تو حضرت نے کہا تم نے گئے میں ہر جگہ گاف کے 20 اور یا کے 10,
30 عدد نکالیں، حالانکہ یہاں یا بشکل، یہاں حمزہ بشکل یا ہے، تو یہاں اصل میں 2 یا ہیں، یہ ہے اصل میں، تو گاف کے 20، پھر یا کے 10، پھر یا کے 10، تو کتنے ہوئے 40، اور تم نے شمار کتنے؟ اتنے 30، ساری تاریخیں غلط ہیں۔ ہاں یہ بات، یہ پھر حضرت نے اصول سمجھا ہے، فرمایا دیکھو یاد رکھو اس علم الاعداد میں رسم کا اعتبار ہے، قرات کا اعتبار نہیں ہے۔ مالکی یوم الدین اگر آپ مالکی میم الف کے ساتھ لکھیں تو میم کے 40 الف کا 1، لام کے 30، بیف کے کاف کے 20، لیکن اگر آپ ملک لکھیں اور کھڑا زبر لگا کے مالک پڑھیں تو میم کے 40، لام کے 30، کاف کے 20، ایک عدد کم ہو جائے گا۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اس کا کوئی عدد نہیں ہوتا، مد اس کا کوئی عدد نہیں ہے۔ حروف مشدد ایک ہی شمار کیا جاتا ہے، پڑھا 2 دفعہ جاتا ہے۔ تبت، تابا، تابا زبر تب، با تا زبر مشدد ہے نا، لیکن آپ اس کا عدد کتنے شمار کریں گے؟ 1، 2 بار نہیں شمار، پڑھی جائیں گی 2 بار، ڈبل با۔ تبت پڑھیں گے تو غلط ہوگا، تبت پڑھیں گے تو صحیح ہے، لیکن عدد میں آپ صرف ایک استعمال کریں، تابا، مشدد حرف کا 1۔ ہاں جہاں ایسا ہو کہ 2 یا آ رہی ہیں، جیسے نبیین ہے، نبیین 2 یا آئیں تو وہاں 10 آئیں، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ حروف کے اندر یہ بات یاد رکھنے کی ہے، حروف ہجا میں، کہ بھائی آپ نے چنانچہ متقدمین نے نکالے، آپ نے بخاری پڑھی ہوگی، بخاری کے مقدمے میں آپ نے شعر پڑھا ہوگا۔ بخاری کے مقدمے میں شعر کیا ہے؟ کان البخاری حافظ و محدثہ جمع صحیح مکمل التحریری، اگلا شعر جو اس میں تاریخ ہے، بڑا عجیب شعر ہے۔ میلادہ صدق ومدت عمرہ فیہا حمید وانقضا فی نوری۔ آپ کو پوچھے امام بخاری کب پیدا ہوئے تھے، کون سا سن تھا؟ اب یاد رکھنا مشکل ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ میلادہ صدق، بھائی لفظ صدق یاد رکھو۔ اب صدق میں قاف کے کتنے؟ 100، صاد کے کتنے؟ 90، اور دال کے کتنے؟ 4، تو کتنے ہو گئے؟ 194، یہ ان کا سن پیدائش۔ میلادہ صدق یعنی لفظ صدق یاد رکھو، امام بخاری کا سن پیدائش یاد آ جائے گا۔ عمر کتنی تھی؟ ومدت عمری فیہا حمید یعنی لفظ حمید یاد رکھو، عمر ہے۔ ہا کے کتنے؟ 8، میم کے کتنے؟ 40، یا کے کتنے؟ 10، 40 10 50 8 58، اور دال کے کتنے؟ 4 62، تو 62 سال عمر ہوئی۔ اور وانقضا فی نوری کیا مطلب؟ ان کی وفات کب ہے؟ تو نور کا لفظ یاد رکھو، نور میں را کے کتنے؟ 200، نون کے کتنے؟ 50، اور واو کے کتنے؟ 6، تو 256۔ علامہ شامی آپ نے پڑھی ہوگی، شامی کتاب مفتیان کرام ہے ماشاءاللہ، اس سے فتوے لکھتے ہیں۔ علامہ شامی نے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ ائمہ اربعہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ اب چاروں کا سن پیدائش، کل عمر، سن وفات ایک شعر میں جمع کر دیں سارے۔ کیا لکھتے ہیں؟ نعمان کس کا نام ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ یکن سیف سطح، 3 لفظ لیا ہے، یکن سیف سطح۔ اب یکن کیا؟ یکن کے عدد نکالو، 50 نون کے، کاف کے 20، 70، اور یا کے کتنے؟ 10، تو کتنے ہوئے؟ 80۔ یہ ان کا سن پیدائش ہے۔ یکن امام صاحب کا سن پیدائش ہو گیا۔ سیف کے عدد آپ نکالیں تو کیا؟ سین کے 60، یا کے 10 70، اور فے کے 80، تو کتنے ہو گئے؟ 150۔ تو یہ ان کا سن وفات ہے۔
سن پیدائش بھی آ گیا دو لفظوں میں، یکن اور سیف، اور سطا یہ کل عمر ہے، سین کے 60، تو کے 9، الف کا 1، 10، 70 سال عمر ہوئی۔ امام مالک کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مالکن فی قطع جوف ضبطا، اس میں کیا مطلب ہے؟ اب مالک فی، حرف فی جو ہے اس میں ان کی پیدائش ہے، کیوں؟ فے کے 80 یا کے کتنے 10، 90، تو یہ سن 90 ہجری ان کی پیدائش ہے۔ اور قطع یہ ان کی وفات ہے، کیونکہ قاف کے 100 اور عین کے 70 اور توئے کے 9، تو یہ 179 ہو گئے، یہ ان کا سن وفات ہے۔ اور جوف جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ فا کے 80 اور جیم کے 3، واو کے 6، 9، 89، یہ ان کی کل عمر۔ اسی طرح امام شافعی کو کہتے ہیں، وہ شافعی 3 لفظ بتائیں، سین ببر ند، سین صاد یا نون 150، یہ ان کا سن پیدائش، ببردن 204، را کے 200 اور 2 بار، تو یہ ان کا وہ ہے۔ اسی طریقے ند یہ 54 سال ان کی کل عمر ہے۔ امام احمد کو آپ دیکھیں تو بسبق امر جعدہ، سبقوں کو آپ نکالیں تو 164، یہ ان کا پیدائش ہے، اور امر را کے 200، میم کے 40 گئے تو 241، یہ ان کا وفات ہے، اور جادن اس کے معنی 77 ہوتے ہیں۔ یہ تھا اس فن کا کمال کہ بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی بھارتیں جو ہیں وہ محفوظ ہو گئی ہیں چھوٹے چھوٹے لفظوں میں۔ اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ امام بخاری کا سن ولادت یاد رکھیں، وہ ایک چھوٹا سا شعر یاد رکھ لیں، امام شافعی کا ایک مصرع یاد کریں، آپ سب آ جائے گا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ اصل میں اس فن کا فائدہ کیا ہے؟ فن تو یہ چھوٹا سا میں نے آپ کو بتا دیا، تو یہ 10 جملے ہیں بس۔ اب جد ہوا زوتی کریمن صافت قرشت سخت، آپ کو سب لفظوں کے معنی آگے پھر اس کے اندر آپ جتنی محنت کرتے ہیں، میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس طرح کی کتابیں تو بہت مل جائیں گی، جیسے یہ ابھی کتاب ہے نا، ان میں کیا ہے، ان میں یہ بعض لوگوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، اب اس میں کیا ہے، انہوں نے یہ لمبا لگا، جیسے 465 کے یہ حرف اس نے نکال دیا، لیکن یہ ان میں بامانہ نہیں ہے، بس اس نے لفظ جمع کر دیے کہ جس لفظ کے بنتا ہے، مثلا سردار کے بھی 465 ہے، دیانت کے بھی 465 ہیں، ہست کے بھی 465 ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کتاب کیوں مفید ہے؟ جب آپ تاریخ نکالنے لگیں، کوئی لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں پہ یار 400 کا عدد کم رہ گیا، آپ اس کو کھولیں اور اس میں دیکھیں اچھا 400 کا کون سا عدد ہے، یہ ہے 400 کا عدد، اس میں دیکھیں میری عبارت میں فٹ آتا ہے، وہاں فٹ کر۔ یہ کتابیں اس طرح کی معین، لیکن ان کتابوں کے اندر یعنی اب سے 100 سال پہلے کوئی لکھے گئے اس سے پہلے یعنی اس فن پہ کتابیں نہیں ہیں کہ جس سے آپ کو لکھنا آئے، جس سے آپ کو نکالنا آئے، جس سے آپ کو یہ فن آ جائے۔ یہ حضرت مفتی صاحب کی برکت ہے الحمدللہ کہ میں نے اس کے شروع میں یہ ایک مقدمہ لکھا ہے، اس کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ لکھا ہے، اور اس میں میں نے ساری باتیں لکھ دی ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو اسی لیے یہاں کتب خانے بھیج دی ہوگی، پڑھی ہوگی کتب خانے میں، لیکن پڑھی کسی نے نہیں۔ اور اس کے اندر بڑے بڑے مزے دار لطیفے بھی ہیں۔ گرو نانک کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو گرو نانک نے ایک ربائی کہی، کہنے لگا ہر عدد کو 54 کر لو، 2 کو اس میں 2 بڑھا، اور پوری جوڑ کو 55 کر لو، 20 سے اس میں بھاگ لگا، باقی بچے کو 9 کر لو، 2 اس میں اور ملائے، گرو نانک یوں کہ ہر شے میں محمد کو پائے۔ کیا مطلب؟ اس شعر میں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے جو بھی نام ہو، اپنے نام کے جمع تفریق کرو گے نا تو محمد کے عدد نکل آئیں گے۔ کوئی لفظ لے لو، میں نے اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال سے۔ مثلا میں نے یہاں لفظ لکھا ہے کہ انسان جو ہے اس کے عدد ہے 162۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے گرو نانک؟ یہ کہتا ہے ہر عدد کو 54 کر لو، یعنی ہر عدد کو 4 گنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ انسان کے عدد کو 4 گنا کریں، یعنی 162 ضرب 4،
تو کتنا ہو جائے گا 648. آگے کیا کہتا ہے اس میں 2 عدد کا اضافہ کرو اور پوری جوڑ کو 5 گن کر لو. پھر اس کے بعد 2 کو اضافہ کرو. جب آپ نے 2 کا اضافہ کیا تو 648 بن گئے 650. پھر کیا کہتا ہے پھر پوری جوڑ کو 5 گن کر لو. پوری جوڑ کو 5 گن کر لو. کیا مطلب؟ اب اس کے حاصل شدہ کو 5 سے ضرب دے دو. یعنی 650 ضرب 5 تو کتنا ہو گئے 3250. آگے کیا کہتا ہے اب سب سے پہلے عدد کو یعنی 162 جو انسان کے عدد تھے ان کو 20 سے ضرب دے دو. جب ان کو 20 سے ضرب دیا 162 ضرب 20 تو کتنے بنے 3240. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہتا ہے اس کو پہلے حاصل شدہ عدد میں سے نفی کر دو تو باقی کیا بچے 10. کیونکہ پہلا حاصل شدہ کیا تھا 3250. اس میں سے 3240 نفی کیا تو باقی کیا بچا 10. تو کیا کہتا ہے اس کو 9 سے ضرب دو. جب 9 سے ضرب دیا تو کیا ہوا 90. کہتا ہے اس میں 2 اور ملا تو کیا ہوا 92. محمد کے عدد 92. سمجھے؟ یہ اس نے ربائی کسی نے یہ سن 26 شوال سن 1367 میں یہ چھپی تھی الجمعیت رسالہ. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب. بڑے قابل آدمی، بڑے ذہین، تاریخ گوئی میں بڑے ماہر. اور جناب علی کسی نے ان کو یہ سنا دی کیا حضرت یہ دیکھیے یہ. اور نے کہا ارے یار فوراً فل بری. ہم نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، لاؤ ہم اس ربائی میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں اور ہر عدد سے اللہ کا نام نکلے گا. اس نے محمد نکالا تھا نا، میں نے کہا ہر عدد سے اللہ نکلے گا. کیسے؟ حضرت نے کہا پڑھو ہر عدد کو 54 کر لو، 2 کو اس میں 2 بڑھا اور پوری جوڑ کو 5 گن کر لو، 20 سے اس میں بھاگ لگا، باقی بچے کو 6 گن کر لو، 6 کو اس میں 2 بڑھا. حضرت اسد یوں بولے ہر شے میں اللہ کو پا. اب یہ کیا کیا یعنی پچھلے حساب میں تقسیم کے بعد وہاں 10 بچے تھے نا، تو اس نے اس کو 9 سے حضرت نے فرمایا 10 بچے نے اس کو 6 سے ضرب دے دو. 10 بچے 10 کو 6 دام 60 اس میں 6 بڑھا دو کتنے ہو گئے 66. اللہ کے عدد کتنے؟ چنانچہ میں نے اسی کی مطابقت سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ سب کے ناموں سے نکال کے اور اللہ کے نام اسی طرح سب کے ناموں سے نکال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں نے لکھ دیا یہاں کہ ابو بکر مثلا ابو بکر کے عدد کتنے بن جائیں گے. ابو بکر کے عدد ہیں 231، 4 سے ضرب دو 224، پھر اس میں 2 ملاؤ تو یہ کیا نام 924، 2 ملاؤ تو 926، 5 سے ضرب دو 4630، پھر اس کا یعنی 20 سے اس کو ضرب دو 231 کو تو 4200 اس میں سے مائنس کرو تو 10، پھر اس کے اندر 2 بڑھا دو 92 ہو گئے. اسی طرح میں نے سب کے نکال کے لکھ دیا کتاب میں سب کے لکھے. اسی طرح میں نے نکالے ہر ایک کا عدد نکالا لکھ دیا اس میں نکال کے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے نام اس طرح. مطلب یہ ہے اصل میں جب آپ اس کو پڑھیں گے نا دماغ کھلے گا. کیوں جب آپ حرف نکالنے لگیں گے تو ایک ایک حرف کے لیے آپ بیٹھے ہوں گے، کبھی آگے ہو جائے گا کبھی پیچھے ہو جائے گا، کبھی 1 ہو جائے کبھی 2 ہو جائے. وہ پھر بار بار سوچتے اب ہزاروں لفظ تو ایسے ہیں جن کے عدد مجھے زبانی یاد ہے. مثلا اللہ کے عدد 66 ہے، مجھے اس کو گننے کی ضرورت نہیں ہے. محمد کے عدد 92 مجھے گننے کی ضرورت ہے. بسم اللہ کے عدد 786 مجھے گننے کی ضرورت نہیں ہے. نکال لو قاعدہ تمہیں بتا دیا نکال لو. ہاں جنبی عدد وہی یہ کمال تو اس کا یہ تھا نا. اب دیکھو لکھو میں نکلواتا ہوں. دیکھو قاعدے کی بات کیا ہے اس میں پہلے دیکھو اکائی والے حرف کون سے آ رہے ہیں. بے ہے اس کے کتنے ہوں گے 2. سین دائی کا ہے ٹھیک ہے. میم وہ بھی دائی کا اسے چھوڑ دو ٹھیک ہے. اللہ میں الف کیا ہے اکائی کا ہے اس کا نمبر 1 لکھ لو. تو لام دائی کا ہے 30 ٹھیک ہے نا وہ نہیں چھوڑ دو. پھر ہا کیا ہے 5 بسم اللہ ہو گیا نا.
پھر الرحمن میں الف ایک ہے، لام دہائی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہاں الف لکھ لو. پھر اس کے بعد لام دہائی ہے، را دہائی ہے، وہ چھوڑ دو. پھر بسم اللہ الرحمن، راہ کے بعد ہا اکائی ہے، وہ لکھ لو. 8 ہو گئے. میم دہائی ہے، اسے چھوڑ دو. اور رحمان میں کھڑے زبر کا کوئی عدد ہوتا نہیں. نون دہائی ہے، اسے بھی چھوڑ دو. پھر آگے الرحیم میں الف آیا ایک ہے، اس کے وہ لکھ لو. پھر لام دہائی ہے، اسے چھوڑ دو. پھر را سینکڑا، اسے چھوڑ دو. پھر ہا اکائی ہے، اس کو لکھ لو 8. پھر یا دہائی ہے، اسے چھوڑ دو. پھر میم دہائی چھوڑ دو. کتنے بنے یہاں تک؟ ٹوٹل جمع کرو. صحیح لکھے غلط لکھے؟ کتنے بنے؟ 26 بنے نا. تو 26 میں دہائیاں کتنی ہیں؟ 2. 20 ہے نا، تو 6 لکھ لو. 6 لکھ لیا نا، 6 لکھ لیا. اب تمہارے پاس دہائیاں کتنی ہیں؟ 2، یعنی 20 ہے نا موجود. تو 20 کے بعد اب پھر شروع ہو جاؤ. بسم میں سین میں کتنے تھے؟ 60. 60 اور 20 کتنے ہوئے؟ 60 اور 20. میم میں کتنے تھے؟ 40. 80 اور 40 کتنے ہوئے؟ 120. پھر لفظ اللہ میں لام 2 ہیں، تو اس دونوں کے 30 60 کتنے ہو گئے؟ لکھو نیچے، لکھتے جاؤ، وہ بھول جاؤ گے نا. پھر ہا چھوڑ دی. پھر الرحمن میں الف چھوڑ دیا، لام کے 30 ہیں، اس لام کے لکھ لو. پھر را کو چھوڑ دو. الرحمن ہا چھوڑ دی، را چھوڑ دی. پھر میم لکھ لو. پھر نون لکھ دو. میم کے 40، نون کے 50. پھر الرحیم میں الف چھوڑ دیا، لام کے 30 لکھ لو. را چھوڑ دی، ہا چھوڑ دی، یا کے 10 لکھو، میم کے 40 لکھو. ٹوٹل کرو. کیا بنا ٹوٹل؟ کیا بنا ٹوٹل؟ 380. ہاں سمجھ میں آئی بات. 380 بن گیا نا. اب 380 میں سینکڑے کتنے آئے؟ 3. اور 80 کیا ہے؟ دہائی. تو 80 کا 8 وہاں لگا دو، 6 کے ساتھ 8 لگا دو. اب 3 سینکڑے تمہارے پاس ہے نا. اب پھر شروع سے ہو جاؤ. بسمی، اس میں کوئی سینکڑا ہے؟ نہیں. اللہ، اس میں کوئی سینکڑا ہے؟ نہیں. الرحمن، اس میں کوئی سینکڑا ہے؟ را 200. تو کتنے ہو گئے؟ 3 اور 2 500. الرحیم، اس میں کوئی سینکڑا ہے؟ را. تو کتنے ہو گئے؟ 700. تو کتنے بن گئے؟ 786. ہاں یہ آسان تھا. پھر دہائیوں کا جمع کرو، پھر سے کرو. ویسے کرو گے تو تمہارا دماغ پاگل ہو جائے گا. اگر ویسے گنتی، اس لیے میں نہیں بتایا اصول تمہیں، ویسے گنتی کرو گے نا تو تمہارا دماغ پاگل ہو جائے گا. کیونکہ بسمی میں با کے 2، پھر سین کے 60، پھر میم کے 40. تو آسان طریقہ یہ ہے. پہلے اکائیاں جمع کر لو، پھر اکائیاں میں جتنی آئے اس میں دیکھ لو تمہارے پاس دہائیاں کتنی بچی ہیں، وہ دہائیاں بیلنس میں کر لو. جو اوپر کا حصہ ہو وہ وہاں لکھ لو. پھر وہ دہائیاں جمع کرو، اس میں دیکھو کتنے سینکڑے بنے، وہ سینکڑے الگ کرو، اس کے آگے کا جو بچا ہے وہ آگے لکھ دو. لندن سے ایک صاحب نے ٹھوک دیا مضمون، ایک مفتی صاحب نے، میں نے اس میں کتاب میں دیا ہوا ہے. وہاں سے کسی مفتی صاحب نے، میں فجر کی نماز پڑھانے گیا، وہاں ایک صاحب میرے، انہوں نے کہا جی کوئی مفتی ابراہیم ڈیسائی صاحب ہیں، انہوں نے ایک میل بھیجی ہے جس کا عنوان ہے میتھ آف 786. انگریزی کا مضمون تھا، میتھ آف 786. اور اس کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد 787 ہیں، اور الامیر المؤمنین علیہ السلام کے 786، اور ہرے کرشنا کے بھی 786. کرشنا، ہرے کرشنا ہندو سے. تو انہوں نے کہا جو مولوی لکھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ غلط لکھتے ہیں، 786 اس کے عدد نہیں ہے، 787. وہ مجھے کوئی نمازی تھا، اس نے کہا میں نے کہا یار میں جواب تو لکھ دوں گا، اسے کون بھیجے گا، کون کہہ رہے نہیں، میں نے خیر لکھ دیا. میں نے کہا اصل میں حضرت مفتی صاحب جو ہیں ان کو قواعد کا استحضار نہیں رہا ہے. یہ میں اس میں پڑھ لینا پورا مضمون لکھا ہوا میں نے، ان کے قواعد کا استحضار نہیں رہا.
انہوں نے رحمان میں کھڑے زبر جو ہے اس کا ایک عدد شمار کر لیا ہے، اس واسطے 787 بن گئے ہیں، ورنہ رحمان میں کھڑے زبر کا کوئی عدد نہیں ہوتا۔ انہوں نے رحمان میں کھڑے زبر کا ایک عدد شمار کیا۔ رہ گئی بات یہ ہے کہ ہرے کرشنا کے، تو ہرے کرشنا ہو یا جو ہو، ایسے سینکڑوں عدد میں نکال کے دے سکتا ہوں، اس میں کون سی بات ہے؟ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں نے پھر اس کا جواب لکھ دیا۔ ایک دفعہ مجھے خیال ہوا، یہ سن اس کی بات تھی، کیا نام اس کا، جامعہ شفیع میں ہو رہی تھی حکیم الامت کانفرنس، ہمارے استاد تھے حضرت مولانا وکیل احمد صاحب شیروانی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ الحسن جو ہے وہ رسالہ چھاپ رہا ہے حکیم الامت نمبر، تو تم جناب اس رسالے کے لیے کوئی مضمون لکھو۔ تمہارے نانا تھے حضرت خانان۔ ارے میں نے کہا حضرت اس میں ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کا مضمون ہوگا، اس میں مفتی صاحب کا ہوگا، اس وقت بڑے بڑے لوگ موجود تھے، مولانا تقی صاحب ہو، یہ آپ مخمل میں ٹاٹ کا پیون آپ کہہ رہے ہیں میں، انہوں نے کہا نہیں نہیں تمہارے انداز ہے، تم اپنی امی سے کوئی واقعات پوچھ کے لکھ دو، کوئی ایسا مضمون لکھ دو۔ اچھا وہ بے تکلفی تھی ان سے، ہماری ترجمہ قرآن پاک کا ان سے پڑھا تھا، وہ مزید ہو گئے۔ اچھا میں نے سوچا یار یہ بڑے بڑے حضرات کے مضامین ہوں گے تو پھر مضمون ایسا ہونا چاہیے کہ ان میں سے کوئی نہ لکھے۔ وہاں بھی یہ بات آئی، میں نے کہا مضمون ایسا ہوگا ان میں سے کوئی نہ لکھے۔ تو میں نے کیا سوچا، میں نے کہا میں حضرت تھانوی کے ایک سوانے لکھتا ہوں، اور سوانے کیسے لکھوں؟ میں نے کہا سوانے ایسے لکھو کہ حضرت تھانوی کی کل عمر جو ہے اس کے ہر سال کا ایک واقعہ لے لو کوئی، اور اس واقعے سے ریلیٹڈ قرآن پاک کی کوئی آیت لو، جو جس قسم کا واقعہ ہو قرآن کی آیت کا مضمون بھی اس سے ملتا جلتا ہو، اور پھر اس کے جو عدد ہوں وہ اس واقعے کا سن تاریخ ہو۔ یہ میں نے ایک آئیڈیا بنایا، سوچا، وہ آئیڈیا جب میں نے سوچ لیا تو مجھے خیال آیا، میں نے کہا قرآن پاک کی آیت میں تو کمی بیشی ہو نہیں سکتی۔ اب وہاں تو آپ نے کہہ دیا نا کہ انتقال کر گئے، تو اگر گئے سے عدد پورے نہیں ہوتے تو آپ انتقال فرما گئے کر دیں گے، ہیں یہ کچھ اور، تو قرآن کی آیت کو کیسے بدلیں گے؟ وہ تو نہیں ہو سکتا، اور کمی بیشی تو ہوگی۔ میں نے سوچا کہ اس کے اندر سابقہ اور لاحقہ لگایا جائے، یہ بھی ایک اس فن کا اصول ہے، یعنی اگر آپ قرآن پاک کی آیت سے تاریخ نکال رہے ہیں تو پھر آپ سابقہ لگا دیں یا لاحقہ لگا دیں، یعنی اس کے اندر مثلا قال اللہ تعالی یا فی القرآن یا فی کتابہ، ہیں یہ جل مجدہ، قال جل مجدہ وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، قال اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، قال جل مجدہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ عدد کا فرق پڑ جائے گا۔ میں نے حضرت مفتی صاحب سے پوچھا کہ یہ اس طرح اگر میں تاریخ نکالوں تو حضرت نے کہا بہت صحیح۔ پھر حضرت نے مجھے قصہ سنا، میں نے حضرت کو بتایا کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں حضرت تھانوی کی ایک ایسی سوانے لکھوں، حضرت بڑے خوش ہوئے۔ حضرت نے مجھے قصہ سنایا، حضرت نے کہا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو مومن شاہ مومن بڑا شاعر تھا زمانے میں، تو مومن شاہ مومن نے ان کی تاریخ وفات نکالی، قصیدہ کا شعر کا تاریخ، تو پھر مومن کا انتقال ہو گیا، اور وہ تو مومن ایک آزاد مندش آدمی تھا۔ جب انتقال ہوا تو مومن کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا، مومن بڑے مزے میں، اس نے کہا تو تو بڑا حرامی تھا، تو یہ کیا چکر ہے یہاں موجے کر رہا ہے تو جنت؟ تو مومن نے کہا او بھائی پھنس گیا تھا، میں پھنس گیا تھا، لیکن ایک کام سے میری بخشش ہو گئی۔ انہوں نے کہا، کہنے لگے جب میرا نام عمل پیش کیا تھا تو وہاں تو گناہوں کے انبار تھے، نیکی تو ٹھیک ہوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ہے نیکی کوئی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا اس نے نا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کی تاریخ وفات نکالی تھی، وہ نیکی اس کے پھول میں۔ تو اللہ نے کہا جاؤ پڑھ۔ حضرت نے مجھے یہ واقعہ سنا ہے کہ دیکھو اکابرین کے جو تواریخ وفات تم نکالتے ہو تو اس کو ہلکا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے تمہاری بخشش کا ذریعہ ہی بن جائے۔
تو مومن کی مجھے اس سے بڑی موٹیویشن ہوئی. میں نے کہا یار، اب میں نے جناب اب میں نے کیا کیا، میں نے پوری اشرف السوانے پڑھی، 5 جلدوں میں، اتنی بڑی کتاب اشرف السوانے. میں نے اس میں سے نوٹ کرنا شروع کیا. اچھا یہ واقعہ، یہ واقعہ، یہ واقعہ، یہ واقعہ، یہ واقعہ، سارے میں نے نوٹ کیا. وہ 1.5-2 مہینے لگ گئے اس میں، اوپر میں نے واقعہ نوٹ کر لیا. اب میں نے سوچنا شروع کیا، اچھا یار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، کب ہوئی پیدائش؟ تو پیدائش کے اندر قرآن کے اندر دیکھو پیدائش سے متعلق کوئی آیت ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ہے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ آیت ہے. تو اس سے تاریخ نکلنی چاہیے سن پیدائش. اب مطلب نوٹ کر لی نا. مثلا پیدائش میں نے کہا حضرت تھانوی کا میں نے دیکھا سوانے میں کہ ان کی پیدائش ہے 1863. اب میں نے کہا 1863 بنانے ہیں مجھے پورے، جبھی تو پیدائش نکلے گی نا. اور بنانے کس سے ہیں؟ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اس آیت سے. لیکن رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ کے عدد تو بنتے ہیں 1384 اور مجھے چاہیے 1863. اب اس کے ساتھ ایک لاحقہ لگا، اور وہ لاحقہ کیا ہے؟ قد قال اللہ جل علمہ. اس میں تو آپ تبدیلی کر سکتے ہیں نا. اب قال اللہ جل علمہ بھی کہہ سکتے ہیں، قال جل قولہ بھی کہہ سکتے ہیں، قال جل جلالہ بھی کہہ سکتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ بھی کہہ سکتے ہیں. تو تبدیلی ہو جائے گی نا. تو میں نے سوچ اتنے لفظ سوچے، کاغذ سیاہ کر دی. تب جا کے ایک لفظ فٹ آیا کہ قد قال اللہ جل علمہ کے عدد ہیں 479 اور رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ کے ہیں 1384. دونوں کو جمع کرو تو 1863 حضرت کی سن پیدائش. پھر میں نے کہا والدہ کا انتقال ہو گیا بچپن میں، تو والدہ کا انتقال ہو گیا. اب والدہ کا انتقال ہوا 1868 میں، تو میں نے کہا اس سے تاریخ نکالوں 1868. لیکن آیت ایسی لاؤں جس میں کچھ انتقال کا نشاندہی ہو. تو میں نے قرآن پاک کی آیت ڈھونڈی، ارجعی الی ربک راضیہ، ارجعی الی ربک راضیہ. لیکن اس کے عدد بنتے تھے 1563. میں نے کہا اس کے ساتھ لاحقہ ایسا لگاؤ کہ عدد بن جائیں 1868. تو وہاں تو میں نے لگایا تھا قد قال اللہ جل علمہ، یہاں میں نے لگایا قال جل قولہ، کیونکہ یہاں عدد کم چاہیے تھے نا، وہاں عدد زیادہ چاہیے تھے. وہاں چاہیے تھے 479، یہاں چاہیے تھے 305. تو قال جل قولہ کے عدد 305 ہوتے ہیں، وہ میں نے یہاں لگایا، دونوں کو جمع کیا 1868 ہوئی. ہاں ذرا ابھی دکھاتا ہوں، ابھی آپ کو ضرب بھی اور بھی تماشے دکھاتا ہوں. اس میں بڑے تماشے ہیں، ضرب بھی ہے، اس میں نفی بھی ہے، اس میں جمع بھی ہے، وہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو تماشے. لگ پتہ جائے گا، سمجھے؟ تم نے صرف یہی سمجھا. حضرت تھانوی کا میں نے کہا حفظ کب کیا حضرت نے؟ تو میں نے اس کا سن نکالا، وہ تھا 1290 ہجری اور 1873 عیسوی. میں نے کہا اس کے متعلق قرآن پاک کی آیت ڈھونڈی. میں نے آیت ڈھونڈی کیا؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وہاں سے بتایا نا حفظ کے ساتھ کہ ہم اس کے محافظ ہیں. لیکن اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا عدد بنتے ہیں 1168، مجھے چاہیے 1290. میں نے اس کے ساتھ ایک لاحقہ لگایا کیا؟ حکم الہی ابداً وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کا ہمیشہ یہ حکم ہے، ہم اس کے محافظ ہیں. لیکن اس کے عدد نکالو گے تو 1290. یہ کون سا سن ہے؟ حضرت تھانوی کا سن حفظ ہے. پھر میں نے کہا انگریزی کے بھی نکالو، تو اس کے لیے میں نے قرآن کی آیت ڈھونڈی، لا تحرک به لسانک لتعجل به. حضور کو حکم دیا جا رہا ہے نا. اب اس کے عدد نکالے تو بنتے ہیں 1368، لیکن مجھے تو چاہیے 1873. تو میں نے پھر اس کے ساتھ ایک جملہ لگایا، لقال اللہ جل امرہ. اس کے عدد میں 506، دونوں کو جمع کیا 1873 ہوئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا تہجد کا معمول حضرت نے 12 سال کی عمر میں کر لیا. میں نے لکھا کہ 12 سال کی عمر ہی سے رات کو اٹھ کر تہجد، تو اس کی بھی تاریخ نکالی. کیا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً. قرآن کی آیت تہجد سے متعلق ہے نا، وہی آیت لی اور اس کے اندر ایک اضافہ کر دیا، قد قال اللہ جل اسمہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً. حضرت نے تعلیم حاصل کرنے شروع کی، تعلیم کا حصول حضرت نے جو شروع کیا تو وہ 1875 میں تھا. تو میں نے اس کی تاریخ نکالی، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، حدیث سے نکالا.
اب مت ناراضہ اس کے عدد تو بنتے ہیں 1544، تو میں نے اس کے ساتھ ایک اور لفظ ملا دیا، قال النبی فداہ جدی، فداہ ابھی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی سے عدد پورے نہیں ہوتے، تو فداہ جدی کر دیا۔ یہ ذہن چلانا آپ کو پڑے گا، اس طرح ذہن چلائیں۔ حتیٰ کہ میں نے پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 14 سال کی عمر میں ابتدائی تعلیم مکمل فرمائی تو میں نے اس آیت سے نکال دیا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس میں بھی ایک اضافہ کر دیا، لَقَدْ قَالَ اللَّهُ جَلَّ عِلْمُهُ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ حضرت تھانوی نے وعظ کہنا شروع کر دیا، بچپن ہی سے وعظ حضرت کہہ رہے تھے، تو 1881 میں حضرت نے پہلا وعظ کہا، تو میں نے اس کی تاریخ نکالی، وقال اللہ جل اسمہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس کے اندر نکالو گے تو پھر میں نے جناب علی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف تصنیف بہت کی ہے، تو کتابیں 14 سے قریب لکھی ہیں، تو کب آخر سب سے پہلی آپ نے مثنوی زیر و بم لکھی، وہ کب لکھی؟ 1881 میں۔ تو میں نے چونکہ وہ اصلاح باطن سے متعلق تھی تو ایک ایسی آیت ڈھونڈی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو حروف کم رہ گئے قد قال اللہ جل امرہ لگا دیے۔ پھر سند فراغت جب حضرت تھانوی پڑھ کے فارغ ہوئے تو میں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، کمی رہی اس کو پورا کر لیا، فقال اللہ جل قولہ لا علم لنا الا ما علمتنا۔ پھر حضرت حج کو تشریف لے گئے، میں نے لکھا فلاں سن میں حضرت مالی ماجد کے ساتھ حج کے لیے گئے، تو میں نے اس کی تاریخ نکالی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پھر اسی طرح بیعت ہو گئے تو میں نے اس کی تاریخ نکالی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اور اس کے بعد جناب علی میں نے پھر تالیف تفسیر احکام القرآن حضرت لکھی، تو میں نے اس کی تاریخ نکالی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ پھر طبعات بیان القرآن کی تاریخ نکالی، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ۔ پھر ہماری جو نانی تھی جب حضرت تھانوی کا ان سے نکاح دوسرا ہوا تھا، دوسری بیوی تھی نا، تو میں نے ان کی تاریخ بھی نکال دی، کیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ۔ مولانا رفیع صاحب، کیونکہ ان کی تقریر ہے، حضرت مولانا رفیع صاحب کو میں نے یہ تقریر پڑھنے لکھنے کے لیے ان کو دی، اور کہتا ہوں اس قدر ہنسے کہنے کے یار تو نے کمال کر دیا، انہوں نے کمال کر دیا تم نے۔ اس پر انہوں نے تقریر میں بھی یہ لفظ لکھا ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے تو ایک اعجوبہ ہے۔ اور میرے استاد حضرت مولانا محمود اشرف صاحب جو تھے، انہوں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا یار یہ تم نے ایک مجدد کی نا مجددانہ تاریخیں نکالی۔ اور واقعی میں اب پڑھتا ہوں، اب دیکھتا ہوں خود، اس کو پتہ نہیں کیا جنون سوار ہوگا۔ کب نکالی تھی میں نے؟ سن 1987 میں۔ چنانچہ میں نے شروع میں اس کا لکھا مختصر سوانح تواریخ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی، لیکن میں نے اس کا کیسے نکالی؟ ایام زندگانی سیدنا اشرف علی در آیات قرآنی، اس کا عدد نکالو گے تو 1987 میں۔ میں نے اسی میں اپنے نام سے نکال دی نتیجہ فکر بیعت خلیل احمد تھانوی، اس کے عدد نکالو گے تو 1987 بنے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرتدین کی سرکوبی کے لیے حضرت نے مولانا مفتی عبدالکریم صاحب کو بھیجا تھا، تو باقاعدہ میں نے اس کی تاریخ نکالی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اسی طرح مدارس کی حفاظت کے لیے اس زمانے میں بھی اوقاف بل چل رہا تھا، تو اللہ نے کہا، حضرت نے میں نے اس کی تاریخ نکالی، تو وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اس طرح مجلس شیعۃ المسلمین کا قیام حضرت نے کیا، تو میں نے اس کی تاریخ جو تھی وہ نکال دی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اسی طریقے پر کیا نام وقف کے قانون کے مطابق حضرت نے باقاعدہ 100 روپے دے کر وہاں مقدمہ کروایا تھا، تو اس کی تاریخ میں نے نکالی، ادخلوا فی السلم کافہ۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر بھی ایک دفعہ گئے، لاہور آئے تھے تو داتا صاحب کے مزار پر بھی گئے اور وہاں پہ فاتحہ پڑھی۔ میں نے واقعہ لکھا
کہ دوسرے روز بادشاہی مسجد قلعہ اور جہانگیر کے مقبرے پر تشریف لے کر وہاں بھی فاتحہ پڑھی، تو اس کی میں نے تاریخ نکالی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس میں ایک لفظ کم پڑتا تھا، میں نے لے دیا، شروع میں لگا دیا حکم داد کل من علیہا فان ویبقى۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو میں نے اس کی تاریخ نکال دی، کل نفس ذائقۃ الموت، قد قال عز وجل کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر اسی کے نیچے میں نے نتیجہ فکر بیعت خلیل احمد تھانوی سن 1987، یکی از خدام دارالعلوم دینیہ حمایت اسلام لاہور سن 1987۔ یہ ہے جناب مولوی صاحب، یہ ہے اس کا طریقہ، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہے طریقہ۔ اب جو آپ کہہ رہے تھے جمع تفریق کی بات، اس کا بھی تماشا سن لیجیے، وہ جمع تفریق بھی نکلتی ہے، اس کی یعنی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ میں مختصر جو کہ کافی ٹائم ہو گیا ورنہ یہ لوگ مختصر سی بات کرتا ہوں۔ تاریخ سوری یعنی الفاظ کے اندر تاریخ ہوتی ہے، یعنی آپ کو شعر کہیں اور جیسے کسی کی تاریخ رحلت شعر میں ہے 1181 ہجری کی تھی، یہی سال تاریخ رحلت کی تھی۔ اسی طرح کسی نے کہا 1180 میں تھے 4 کم، پیدا ہوئے تھے وہ انجم حشم، یعنی الفاظ میں تاریخ نکلے گی۔ اسی طرح تاریخ معنوی بھی ہوتی ہے، مثلا تاریخ معنوی کیا ہے کہ الفاظ بڑے، مثلا حضرت یہ لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ نکالی کسی نے کرم عظیم، اب کرم عظیم بامانہ لفظ ہے لیکن آپ اس کے عدد نکالیں گے تو 1280 بن جائیں گے۔ اسی طریقے پر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں نے نکالی تھی، یعنی میں نے کتاب ان کی سوانح لکھی، اس کی میں نے تاریخ نکال دی، اکش جمیل سوانح الحاج جمیل احمد تھانوی، اس کی عدد نکالیں تو وہ سن بن جائے گا، یعنی 1428 میں نے سوانح لکھی تھی۔ اسی طریقے پر کیا نام اس کا مختلف لوگوں نے، کسی نے اپنی بیٹی کی پیدائش کی تاریخ نکالی دختر صاحبہ، سمجھے؟ اور اس میں ایک صنعت معجمہ بھی ہوتی ہے۔ معجمہ کے معنی کیا ہیں؟ یعنی ایسے حروف جو نقطے والے ہوں، بس ان کو جمع کیا جائے صرف، یعنی شعر میں وہ کہتے ہیں عارف و سالک و فقیر و امام، راشد و مرشد و عزیز انام، از میں کل من علیہ فان، آہ واہ حسرتا چشیدہ جام، گفتم از بحر سال در منقوط، شد غروب آہ نیز اسلام۔ اس میں در منقوط کہہ کر بتلا دیا کہ اس کے اندر جو میں نے شد غروب آہ نیر اسلام، اس شعر میں ہے تاریخ، لیکن کیسے نکلے گی؟ صرف جو نقطے والے حرف ہیں نا ان کے نمبر لینے۔ اب شد میں صرف شین کا لیا جائے گا، دال کا نہیں، غروب میں غین کا لیا جائے گا، رے کا نہیں، واو کا نہیں، بے کا لیا جائے گا، یہ ہے اس کا معنی۔ اسی طریقے پر سنت محملہ کیا مطلب؟ ایسے تاریخ نکالی جائے کہ محمل الفاظ جو ہیں ان کے مطلب لیے جائے۔ تو ڈاک کی فصلی تاریخ اس سند میں کہی ہے کہ سرور و سردار اہل علم و کمال، اس میں کوئی لفظ نقطے والا ہے ہی، یہ لوگ اس میں محنت کرتے ہیں، بڑی محنت کی ہے۔ صنعت متحرک ایک صنعت اس میں، یعنی جو حرکت والے حرف ہیں بس ان کے عدد شمار کیے جائیں گے، جو ساکن حرف ان کے شمار نہیں کیے جائیں گے۔ جن پہ تکیہ تھا ہم غریبوں کا، ہے وہ ہو گئے جدا ہم سے، متحرک میں ہے یہ سال وفات، سینہ سوزاں ہے آتش غم سے۔ اب سینہ سوزاں، اس میں جو حروف متحرک ہیں یعنی جن پر حرکت آ رہی ہے، زبر زیر پیش کچھ بھی آئے، اس کا عدد لیا جائے گا، دوسرے کا نہیں لیا جائے گا۔ سند ساکن، اس میں سند ساکن بھی ہے، یعنی اس میں صرف ساکن حرفوں کا لیا جاتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں اے دریغا ذل عام مرد خدا رخت سرم، خون دل از دیدہ ریزا عجیب داو دم، از حرف ساکنہ تاریخ کامل بخواہ، یعنی اس میں سے ساکن حرف لے لو۔ وہ کون سے؟ نیر رشد و ہدایت مخزن لطف و کرم، اس میں جو ساکن حرف ہیں بس وہ لیے جائیں گے، جو نقطے والے حرکت والے وہ نہیں لیے جائیں گے۔ صنعت تعداد حروف، اس میں حروف کی تعداد، مثلا تاریخ گوئی میں ایک صنعت تعداد حروف بھی ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ کوئی لفظ مناسب واقع لیں
اس کے حروف بترتیب درجات اعداد جمل لکھیں، یعنی حرف اول کے اعداد اکائی کے درجے میں، حرف دوم کے دہائی کے درجے میں، حرف سوم کے سینکڑے کے درجے میں، اور حرف چہارم کے ہزار کے درجے میں لکھیں۔ جیسے کسی شاعر کے باغ کی تاریخ 1279 لکھی ہے، اسی قاعدے سے مثلا لفظ طوبہ، لفظ طوبہ یہ بڑا مشکل ہے۔ اب اس میں کیسے مثلا نکالی، مثلا یعنی طا، اس کو پہلے درجے میں اکائی درجے میں لکھیں گے، تو طا کے عدد کتنے ہیں؟ 9، ٹھیک ہے نا؟ اور واو کو دہائی کے درجے میں لکھیں گے، تو 9 کے بعد کیا لکھیں گے؟ واو کے کتنے ہیں؟ 6، تو یہاں 6 آئے گا۔ اور با کو لکھیں گے سینکڑے کے درجے میں، تو پھر وہاں 2 آ جائے گا۔ پھر الف کو لکھیں گے ہزار کے درجے میں، تو کتنے نکلے؟ 1279۔ یہ بہت مشکل ہے، یہ انتہائی مشکل ہے۔ اسی طرح سنت تصنیف بھی ہے، اس میں تنصیف ہے، یعنی نصف۔ مثلا تاریخ گوئی کی یہ بھی قسم ہے، اس طریقہ یہ ہے کسی لفظ سے مناسب واقعے سے کوئی حرف لے کر اس کے اعداد کی حسب ضرورت تنصیف کر لی جائے۔ مطلوب حاصل ہو جائے، جیسے ناسخ نے کہا ازہائے حکیم ہشت برگیر سہ مرتبہ نصف نصف کم کن، سہ مرتبہ نصف نصف کم کن۔ کیسے نکلا؟ درجہ احاد میں ہا کے 8 عدد ہوتے ہیں، لہذا اکائی کے مقام پر 8 لکھیں، اور دہائی میں اس کا نصف یعنی 4 لکھیں، اور سینکڑے میں اس کا نصف یعنی 2 لکھیں، اور ہزار کی جگہ اس کا نصف یعنی 1 لکھیں۔ تاریخ یہ بڑا مشکل کام ہے، سمجھے؟ اسی طرح کہتے ہیں سند جمع و تفریق، آپ جمع تفریق کی بات کر رہے تھے، وہ بھی اس میں آ گئی ہے۔ مثلا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مفتی محمد حسن صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کی تاریخ نکالی، کیا یہ جمع تفریق میں ہے؟ یہ کیا مطلب؟ جمع تفریق ہے کوئی ایک قسم ہے کہ کسی مناسب واقع لفظ کے عدد شمار کر کے اس میں ضرب کے قاعدے سے تاریخ نکالیں، جیسے حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی نے بانی جامع شفیہ مفتی محمد حسن صاحب کے انتقال پر ایک قطعہ کہا۔ قطعہ کیا تھا؟ لاہور بردہ کراچی قضا کہ دانست حکمے کے جاری شدہ، جو رفت آہ مفتی محمد حسن زہر شش جہت آہو زاری شدہ۔ زہر شش جہت، شش جہت انسان کی 6 جہت ہیں نا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، انسان مقید ہے 6 جہت میں، اس کو شش جہت کہتے ہیں۔ تو یہاں شعر کا مطلب تو یہ ہے کہ جب حضرت مفتی صاحب تشریف لے گئے دنیا سے تو سب طرف کرلاٹ مچ گیا، آہوزاری ہو گئی، یعنی اوپر بھی، آسمانوں میں بھی، زمین پہ بھی، دائیں بھی بائیں بھی، آگے۔ لیکن اصل میں اس میں تاریخ ہے کہ آہوزاری کا لفظ جو ہے، آہوزاری، اس کے عدد ہیں صرف کتنے؟ 230۔ دہر شش جہت کیا مطلب؟ آہوزاری کو 6 سے ضرب دے دو، آہوزاری کے عدد کو 6 سے ضرب دے دو، تو کیا بن جائے گا؟ جب آپ 6 سے ضرب دیں گے تو یہ بن جائے گا 1380۔ ایک بڑا مشکل ہے، 6 سے ضرب دو تو بن جائے گا یہ 1380۔ پھر آگے سنت ضرب ہے، کتاب میں پڑھ لینا، اب اور کیا کیا تمہیں بتاؤں۔ بہرحال یہ ساری باتیں عجیب و غریب ہیں، آپ اب اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ میں نے مولوی صاحب کو ایک کتاب کتب خانے کے لیے بھیج بھی دی تھی، لیکن میرا خیال ہے حضرت نے پتہ نہیں اس کو اٹھا کے رکھ دیا یا کیا کیا، سمجھے؟ اکابرین نے بھی قرآن پاک کی آیات سے تاریخیں نکالی ہیں، یہ نہیں ہے کوئی ہم نہیں نکالی ہیں، میں نے ان کی بھی لکھی ہے۔ مثلا قادیانیوں کے کافر قرار دیے جانے کی تاریخ حضرت مولانا محمد احمد صاحب نے نکالی، فَعَلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وقال اللہ جل جلالہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس طرح تو اسی جی جو میرے سے مفتی شفیع صاحب کی تاریخ، مفتی شفیع صاحب کی تاریخ نکالی تھی قرآن کی آیت سے، انہوں نے لقد قال اللہ عز وجل سلام علیہ یوم ولد و یوم یبعث حیا وانما قال اللہ جل امره وحکمه وانه فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ انہوں نے بھی قرآن پاک کی آیت سے نکالی، ان کی سنت پہ چلتے ہوئے ہم نے بھی نکال دی۔ چنانچہ میں نے بھی کچھ لوگوں کی تعریفیں نکال دی ہیں کہ مفتی صاحب اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، فقد قال عز وجل ارجع الی ربک راضیہ
فقد قال جل حكمه فأولئك لهم الدرجات العلى قال جل كلامه هذا ما وعد الرحمن لقد قال عز وجل ذلك الفوز الكبير. یہ ہے اس فن تاریخ کو میں نے کہا کچھ تھوڑا بہت آپ کو اس کا آئینہ دکھا دوں کہ ہے اصل میں کیا. ایسے ہی ان سے ذکر ہوا, انہوں نے کہا ہمارے یہاں آ کے بچوں کو بتا دیں. میں نے کہا نہیں آئے گا تو کم سے کم یہ تو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں یہ بھی کچھ ہے. جیسے ایک طالب علم کا امتحان لیا, استاد نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ واؤ کے متعلق, انہوں نے کہا یہ کون, نے کہا عاطفہ, انہوں نے پاس کر دیا. انہوں نے کہا عاطفہ کہاں ہے, کہیں گے چیز تو پتہ ہے نا کہ عاطفہ بھی کوئی ہوتا ہے. حضرت کو تو بہت, میں دیکھیے جو ابو ذر میرے ساتھ آیا یہ پیدا ہوا, حضرت نے اس کا نام رکھ دیا حضرت. حضرت وہ اس کی تاریخ ہے 1408. تو یہ حضرت جو ہے تو حضرت نے حضرت جیسے علامہ ظفر احمد صاحب کا جو کیا نام حضرت نے لکھی ہے, حضرت تاریخ لکھی ہے, ہادی عالم ظفر احمد کا لاؤ تو مسیل مفتخر سید سے ہو کیسے شرف کا التفات. کیا زبردست تاریخ, اور اس کا سمجھنا بھی مشکل ہے. میں نے لیجیے یہ بہت عمدہ تاریخ ہے. ہادی عالم ظفر احمد سے سن ہجری یعنی 1394 نکلتا ہے. اس پر مسیل کے عدد کا اضافہ کریں تو سن عیسوی یعنی 1974 بن جاتا ہے. اسی طرح مفتخر سید سے سن ہجری اور 1394 نکلتا ہے, اور اس پر شرف کا اضافہ کریں تو اس پر جناب علی یہ 1974 بن جاتا ہے. مسیل ہادی عالم ظفر احمد شرف مفتخر سید. حضرت نے تو آہ کیا دن تھے کہ جب تھا موت زن دریائے فیض, آمد دنیا تفضل عید تھا دور حیات, فیض ظاہر فیض باطن جب ہے دونوں سے قصور, شہر ذی قعدہ مہینہ بن گیا سال وفات. ظفر احمد شیخ الہدا, مولانا ظفر احمد شیخ ہدایت میں پاکستان. اچھا اب اس میں تفضل کے عدد 1310 ہیں, آپ کا سن پیدائش ہے, عید کے 84 ہیں, جو کل عمر ہے, دونوں کو جمع کریں سن وفات 1394. اس مصرے میں حضرت کی وفات مہینہ جو ذی قعدہ اس کا ذکر ہے, جب شہر ذی قعدہ کے عدد شمار کریں تو وہ سن وفات ہجری بن گیا. ایسے ایسے لوگوں نے فن دکھائے ہیں مولوی صاحب. چلو آخر اپنے اپنے یوم پیدائش نکالو گے, ہاں اپنے نام کے عدد نکالو, اپنے یوم پیدائش نکالو, پھر اس سے نام نکالو. میں نے تمہیں بتا دیا یہ لفظ ہیں بس. ابجد حوض ہوتی کلمن صافت قرش سخت زلزل ہے, وفات کی بھی نکال لو شاید فٹ ہو ہی جائے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, امید پہ دنیا قائم ہے, آخر مرنا تو ہے ہی. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. واقعہ لکھا ہے نا, مولانا ظفر احمد عثمانی اور مدنی عبدالسل خان پہ جمع ہو گئے تو وہ بحث چل پڑی آپس میں. تو حضرت مدنی نے ان کو کہا کہ ابو دیگ صاحب سے آپ پوچھ لیں. تو وہ عمر احمد عثمانی کی تاریخ پیدائش مرغ محمد سے نکالی تھی, تو اس سے حضرت مدنی نے ان کو ابو دیگ کہہ دیا. میں کراچی گیا تو ہمارے ایک دوست ہیں مولانا عبداللہ میمن, دارالعلوم کراچی میں بڑے استاد ہیں, مفتی تقی صاحب کے بھی وہ سیکریٹری رہے ہیں. تو میں گیا تو وہ انہوں نے مجھ ایک صاحب سے میرا تعارف کرایا. کہنے کہ یہ مول صاحب جانتے ہو ان کو؟ کہنے کہ یہ لوگوں کے مرنے کے انتظار میں رہتے ہیں, کوئی مرے میں اس کی تعریف. اب میں نے کہا تم نے تعارف الٹا کرایا ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے میرا فن بڑے بڑوں کا خون چاہتا ہے تب جلا پاتا ہے. میں نے کہا جب بڑے بڑے لوگ خون دیتے ہیں نا, جان دیتے ہیں, تو میرے فن میں جلا آتا ہے, تو پھر میں اس کی تعریف نکالتا ہوں. اب اس کتاب کے اندر میں نے 100 افراد کی تواریخ ہے وفات اس ایک کتاب میں, یعنی سارے قواعد بھی ہیں اس میں. میں نے لاحقوں کے بھی نکال دیے, سابقوں کو بھی نکال دیے, اللہ تعالیٰ کے نام کے بھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے, ائمہ مجتہدین, ائمہ اربعہ, محدثین, مفسرین, سب کے میں نے اس کے اندر نام نکال کے اس میں رکھ دیے ہیں طلباء کے لیے, کہ ایسی کتاب ہو کہ کوئی طالب علم اگر چاہے اس کتاب کو اگر پڑھے نا غور سے اور اس کو سمجھے تو بہترین مورخ بن سکتا ہے, بہترین. اور آج کل یہ ختم ہو گیا, یہ علم بالکل مفقود ہو گیا. میں نے کہا چلو اس بہانے آپ کی طرف منتقل ہو جائے گا. یہ ادارہ سے وہ تحقیق, ہاں وہاں سے مل جائے گی دارالعلوم اسلامیہ سے.
اور آپ کے لیے اسپیشل میں ان سے کہہ دوں گا، ویسے تو یہ 750 روپے کے ہے، لیکن اگر آپ لوگوں میں سے کوئی لینا چاہے تو وہ مجھ سے وہاں سے چٹ لے لیں، میں اس کو کہہ دوں گا 500 روپے کی دے دے گا، 250 روپے کی آپ کو کنسیشن بھی ہو جائے گی، سمجھے جناب؟ وہ آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے، مولانا دعا فرما دیں۔ ہاں کل ہماری نا روزانہ ان بچوں کے ساتھ نشست ہوتی ہے، اچھا جیسے میں ان سے کہہ رہا ہوں عمل کرو عمل کرو، سر پر بھی عمل ہوتا ہے، منطق پر بھی عمل ہوتا ہے۔ بات جوڑ سمجھ میں آ گیا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ذوق یہ ملا، وہ کام کرو جو کسی نے نہیں کیا۔ اب استاد نے فرمایا قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کی سب سے بڑی تفسیر لکھی۔ جی ہاں وہ انہوں نے کہا انا آتینا کل کوثر، آتینا کل کوثر، اب حضرت نے کہا کہ آتینا، حضرت کے دماغ میں جدت تھی بہت زیادہ۔ حضرت فرمایا قرآن کریم میں دینے کے معنی میں تو بہت سے لفظ آتے ہیں، ان کے ذمہ لگایا، اچھا لغت نکالو، اس میں دیکھو کتنے حرف آتے ہیں، دینے کے معنی میں کون کون سے لفظ ہیں، کون کون سے صیغہ، کون کون سا۔ اب انہوں نے جناب علی یہ لگے ہوئے اس میں 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن، وہ انہوں نے جا کے کوئی 40-42 لفظ جمع کر دیے۔ میں نے کہا حضرت یہ لفظ آتے ہیں لغات میں، میں نے دیکھے یہ الفاظ جو ہیں دینے کے معنی میں، حضرت نے وہ سارے لیے۔ اب حضرت نے اس کے اوپر یہ عنوان قائم کیا، اس تفسیر کا نام ہے اعجاز کوثر۔ حضرت نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا ہے وہ بھی معجزہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ 42 حرف آتے ہیں، یہ 41 حرف چھوڑ کر یہ 42 حرف حضرت نے اللہ نے یہ آتینا یہاں پہ کیوں لیا؟ حالانکہ آتا یوتی ایتا کے معنی ہوتے ہیں بڑی چیز ہے، آتینا الکتاب، تو کوثر تو بڑی ہے نا، تو آتینا کے بجائے اگر آتینا ہوتا تو زیادہ مناسب تھا، لغت کے اعتبار عظمت تھی، کوثر بڑی چیز ہے۔ تو اللہ میں نے وہ لفظ چھوڑ کر آتینا، آتینا کس کو کہتے ہیں؟ عطیہ، یہ جی انہوں نے عطیہ دیا، عطیہ کا مطلب چھوٹی سی چیز ہے۔ حضرت نے کیا جواب لکھا؟ حضرت نے کہا بھائی بات یہ ہے، اصل میں چیز جب دی جاتی ہے تو دینے والے کو دے، یہاں ہے آتینا کا کون ہے؟ حضور، تو حضور جو ہے ان کے مقابلے میں کوثر کیا ہے؟ بہت چھوٹی۔ ہاں حضور کے مقابلے میں کوثر کیا ہے؟ بہت چھوٹی۔ حضور کا مرتبہ کہاں؟ جیسے آپ کسی بادشاہ کو جو اربوں پتی خربوں پتی ہے، آپ سے 10 لاکھ روپے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جو میں نے بڑی رقم دی ہے، آپ کہیں گے حقیر سا دیا ہے، حقیر سا ہدیہ ہے۔ لیکن کسی فقیر کو دیں گے وہ کہیں گے بڑا ہدیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں حضرت نے کہا کہ کیونکہ آتینا کا ضمیر آ رہی ہے، لہذا یہاں یہی مناسب تھا اور کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ حضرت ایسی باتیں لکھتے تھے، دارالفتہ میں بیٹھتے نا، حضرت نے کہا اچھا تم فتویٰ سیکھ رہے ہو، سنو فتویٰ، میں 3-4 سال کام کیا ہوں۔ حضرت نے کہا دیکھو ایک میں چھوٹا سا اصول بتاتا ہوں، عام طور پہ ہوتا کیا ہے، یا مرد مرتا ہے یا عورت مرتی ہے، یعنی یا ماں مرے گی یا باپ مرے گا۔ اب جب مرد مرا ہے تو ورثہ میں کون ہے؟ ایک بیوہ اور بچے، یعنی کچھ لڑکے ہوں گے کچھ لڑکیاں۔ اگر ماں مری تو ورثہ میں کون ہے؟ ایک شوہر، کچھ لڑکے کچھ لڑکیاں۔ کہنے کہ بس ایک اصول چھوٹا سا یاد رکھو، ٹھک سے نکلے گی میراث۔ وہ کیا؟ فرمایا اصول یہ ہے کہ دیکھو قرآن نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1، بیوی کا 8واں، میاں کا 14۔ یہ تو قرآن میں آ رہا نا۔ اب میاں کا انتقال ہوا، اب ایک بیوہ ہے، 2 بچے ہم شمار کرتے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، تو ایک بیٹے کے کتنے ہوں گے؟ 2 حصے، بیٹی کا 1، تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 3، تو کل سہام 3 کو 8 سے ضرب دو، تو 3 کو 8 سے ضرب دیں گے تو کتنا بنے گا؟ 24۔ اب یہ جو بیوہ کا 8واں ہے نا، اس میں سے ایک عدد کم کرو تو کیا بچا؟ 7 دو بیٹی کو، اس کا ڈبل 2 بیٹے کو، تو بیٹی کو کتنے ہیں؟ 7، اور بیٹے کو کتنے گئے؟ 14، اور یہ جو دونوں کے مجموعہ بنے تھے یعنی 3، یہ 2 بیوہ کو، تو 14 اور 7 21 اور 3 24 پورے ہو گئے۔ اچھا بچے بڑھا لو، کہنے کا بچے بڑھا، چلو 5 کر لو، 5 لڑکے 5 لڑکیاں، تو 5 لڑکیوں کے 5 حصے، 5 لڑکوں کے 10، تو 10 5 15 ہو گئے، اور بیوہ کا ہوتا ہے 8واں، تو 15 کو 8 سے ضرب دیں گے تو 15 8 120، تو شام کتنے بنیں گے؟ 120 بنے، تو 8 میں سے کم کے 7 یہ دینا ہے لڑکی کو،
تو 5 لڑکیاں ہیں تو 5 لڑکیوں کو کتنے جائیں گے؟ 7 پنجے 35، اس کا ڈبل دیں گے لڑکوں کو تو 14 پنجے 70، 70 اور 35 105 اور 15 جو ان کا مجموعہ ہے وہ کہ جتنے مرضی آئے لڑکے بناؤ، جتنی مرضی آئے لڑکیاں بناؤ، یہی قاعدہ رہے گا۔ اللہ اور اگر تم مثال کے طور پہ مرنے والی ماں ہے اور باپ زندہ ہے تو اب اس کے اندر کیا ہے، کیونکہ شوہر کا ہوتا ہے چوتھا، یہ تو وہی 1 اور 2 ہوگا، تو اب فرض کر لو ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے تو 2 اور 1 3، 3 کو 4 سے دو 4 3 12، 4 میں سے 1 کم کرو باقی بچے 3، 3 لڑکی کو دو، اس کا ڈبل لڑکے کو 6، اور یہ 3 مجموعہ یہ شوہر کو دے دو، وہی 12 کا چوتھا۔ چلو آئیے زیادہ چلو